Bismillahirrahmanirrahim. بات یہ ہو رہی تھی کہ عالمی مثال کیا چیز ہے، اور کتاب و سنت میں یہ مثالیں آئی ہیں، خاص طور پر احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا تعلق عالم سے بنتا ہے، اور جب وہ عالم مثال ہے تو پھر اس کو یہاں اس دنیا میں محسوس کیا جا سکے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رہتا ہے اور کوئی چیز جو مادیت سے ماورا ہے اس کا محسوس ہونا ذرا باقی ذرائع سے ہو جاتا ہے۔ جیسے ہوا کا گرم اور سرد ہونا آدمی کی حس ہے، آدمی رنگ کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عالم حقیقت سے ہے، اور وہ دنیا ایسی ہے جس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث میں ثابت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو گزشتہ بات تھی وہ جمعے کے دن کے متعلق کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن جمعے کا دن جو پیش کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ بہت روشن اور چمکدار ہوگا، اور اس کی کچھ بھی وجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ ہے کہ اللہ اس دن زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے خود اس دن کا انتخاب فرما دیا، اس دن نیکی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود زیادہ پڑھا جاتا ہے، یا سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، یا لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجوہ اس میں شامل ہیں۔ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی بحث ابن قیم نے زاد المعاد میں کی ہے، اور جو فقہا صرف جمعے کے دن کے روزے کو مکروہ کہتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ امت بعد میں ان چیزوں کو مستقل عبادت نہ بنا لے۔ اس کی مثال مالکی فقہا میں آپ دیکھیں تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شوال میں یہ جو 6 روزے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد ان کو متصل برابر رکھنا، یعنی کوئی آدمی 2 شوال سے شروع کر کے 8 شوال تک یہ 6 روزے رکھ لے، مالکی فقہا اور خاص طور پر خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سے مخلوق کہتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اگر یہ مسلسل روزے رکھتے رہے تو امت کے لیے نہ سمجھنے لگے کہ رمضان کے روزے 35 یا 36 ہوا کرتے۔ حنفی فقہا میں اس کی مثال دیکھنی ہو تو وہ نماز کے بعد ہر قسم کے سجدے کو مکروہ قرار دیتے، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے واجب ہے، اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اس نماز کے فوراً بعد وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو حنفی فقہا اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج ایک شخص کرے گا، 2 کریں گے، 4 کریں گے، یا ایک ہی آدمی کرے گا، اس کی اولاد اسے دیکھے گی کہ وہ ایک نماز کے بعد ایک سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو ہوتے ہوتے یہ دین میں تعلیم کی راہ کھل جائے گی، اور لوگ اس سجدے کو فرض اور واجب کے درجے میں لے آئیں گے، وہ نہیں جانیں گے کہ یہ سجدہ کیا ہے۔ جہاں تک سجدہ تلاوت کے علاوہ سجدے کا تعلق ہے، ایک آدمی پر اللہ نے کوئی انعام کیا، بے اختیار سجدے میں گر گیا، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے یہ فعل اپنے قصد اور ارادے سے نہیں کیا، اپنے جذبات سے اللہ کے شکر کا جذبہ اس پہ غالب آیا، اس سے سجدہ کیا، یہ ٹھیک ہے۔
ایک ہے کوئی آدمی اپنی عادت بنا لے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، کوئی نام ہے یا نہیں، وہ سجدہ کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے. حنفی فقہاء استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سجدہ حدیث میں نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر بے اختیار سجدہ فرمایا ہے یا تو اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے اختیار شکر کی کیفیت غالب ہوئی اور آپ نے اس سے سجدہ کرنا کیا. تو یہ اب بھی ہے کہ کسی انسان پر ایسی کیفیت غالب آ جائے تو وہ اس سجدے کو بھی نماز سے متصل بات منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وقت آ جائے گا جب یہ چیزیں ایسے ہو جائیں گی کہ لوگ اس سجدے کو ضروری سمجھنے لگیں گے. مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جن سورتوں کی تلاوت کا ارشاد فرماتے تھے ان میں سورہ سجدہ بھی. اب والد ساری زندگی ایک نسل سورہ سجدہ پڑھتی ہے اور وہ رات کو سجدہ کرتے. اولاد جو ہے اگر یہ سمجھنے لگے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، کبا کیا کرتے تھے، تو یہ دین میں تحریف کی اعتراف مل جائے. اس لیے فقہاء نے بڑی شدت سے ان تمام راستوں کو بند کیا ہے جس سے کسی کو شبہ بھی گزر سکے کہ یہ دین. وجہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں اس طرح کے دروازے کھول دیے جائیں تو اصل دین کچھ سے کچھ ہو جائے گا، تحریف ہو جائے گی اور دین میں تبدیلی آ جائے گی. حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات نے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا، بالکل ٹھیک تھا، اعتدال کی راہ پہ چلے لوگوں کو سمجھا. لیکن جس زمانے میں بر صغیر میں ترجمہ ہو رہا تھا، عربوں میں، جامع الازہر میں، ان میں شدید بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ترجمہ کرنا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے. اور جو لوگ ناجائز سے کہہ رہے تھے ان کے دلائل میں سے ایک دلیل ایسی تھی جس کو علماء نے غور کیا. وہ کہتے تھے کہ تم ترجمے کی آج اجازت دے رہے ہو، بجائے اس کے کہ لوگ پڑھیں عربی اور اصل چیز کو سمجھیں. آج یہ ترجمہ ہو جائے گا، آپ فرانسیسی میں اجازت دے رہے ہیں، کل فرانسیسی سے لوگ جب ترجمہ کریں گے انگلش میں اور انگلش سے کسی اور زبان میں، تو اصل متن کچھ کا کچھ ہو جائے. اصل بات اللہ نے کچھ کہی، فرانسیسی زبان میں کچھ اور ہو جائے گا، پھر اس سے انگلش ترجمہ ہو جائے گا. تو پھر جو جواب دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ازالہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ متن ٹیکسٹ کے علاوہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ نہ چھاپا جائے، صرف انگلش میں چھاپ دیا جائے، صرف اردو میں کسی زبان میں یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اصل متن بھی چھاپا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان کا ترجمہ کرنا یہ منع کر دیا جائے، کہ کہا جائے کہ گناہ کی بات ہے. ڈائریکٹ قرآن کریم کا ترجمہ براہ راست کسی بھی زبان میں کرو یہ جائز ہے. تو خیر ان کی بحث جیسی بھی تھی، لیکن ان لوگوں کو ڈر بنیادی طور پر یہی تھا کہ آج اگر اس کتاب سے ترجمے کی اجازت دے دیں اور لوگوں نے عربی نہ پڑھی ہوئی تو اصل ٹیکسٹ بدل جائے گا، کچھ کا کچھ لوگ کر لیں گے، ترجمہ در ترجمہ اس کی چیز پہ چلی جائے گی. تو اسی لیے جمعے کے دن کا مطلقاً روزہ جن کو کہا نے منع کیا، تو اسی وجہ سے وہ کہتے تھے جمعے کے دن کی تم اجازت دے دو، اور پھر ہوتے ہوتے لوگ جمعے کو خاص کر لیں گے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے. یہ بڑے ثواب کی چیز ہے کہ لوگوں میں روایتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا بھی اگر کوئی جمعے کو روزہ رکھنا چاہے تو جمعرات کو بھی ساتھ ملا کیا کرے، 2 دن روزہ رکھا کرے، کیونکہ 2 روزے جو ہیں بس رکھنے مشکل ہو جائیں گے، اور مشکل نہیں بھی ہوں گے. کوئی بھی رکھے گا تو انہیں پتا ہوگا کہ 2 روزے رکھنے ہیں، ایک روزے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اسپیشلٹی نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، اور شریعت نے اس پہ کوئی بھی اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. تو کچھ بھی ہے، بہرحال جمعے کے دن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے یہاں روشن پیش کیا جائے گا، کہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے میں اعمال نیکی کے زیادہ ہوتے ہیں. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی حدیث جو ذکر کی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ کی احادیث کے متعلق اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث کے معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اعتبار ایسی روایات آتی ہیں
جن کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی کوئی وجود ہی. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں غزالی پر تنقید کی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ایسی واحد تباہی روایتیں نقل کرتے ہیں جن کا حدیث کی کتابوں میں کوئی سرے سے ذکر ملتا ہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت جن لوگوں کو دی تھی ان میں سے ایک تھے. اس کے ساتھ انہوں نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس وقت عالم اسلام میں مستنصریہ جو مدرسہ تھا وہ اسی طرح اس کی حیثیت تھی جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی جامع ازہر کی بات کرے یا آج کل کے زمانے میں کوئی کیمبرج اور آکسفورڈ کی بات کرے یا اور کسی یونیورسٹی کی بات کرے. وہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل جوانی کی حالت میں انہی دنوں میں ان کی زندگی کے ان بہترین سالوں میں حکومت نے خود مدرس مقرر کیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا کسی انسان کے لیے. امام غزالی رحمۃ اللہ جب نکلتے تھے تو ان کا جو جبہ تھا اس کو اگر زمین پہ نہ لگ جائے اٹھانے کے لیے نوکر اور ان کے طالب علم کے پیچھے چلتے. امام غزالی رحمۃ اللہ کی زندگی کو ایسے اعزاز تھے کہ ان کے ہاتھوں نے ان کے جوتوں کو نہیں چھوا. ہر وقت ان کی خدمت ہوتی رہتی تھی. اتنا علم اللہ نے دیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت معزز تھے, بہت زیادہ اعزاز تھا. علم کیا تھا؟ فلسفہ تھا, منطق تھی, حساب تھا, زمین کی پیمائش, سسٹم کی جتنی چیزیں حساب سے متعلق تھیں یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پورا علم حاصل تھا. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علم جو ہے وہ یہی. جس زمانے میں عربوں میں ابھی علم کی اتنی زیادہ روش نہیں چلی تھی, ہندوستان علم کے معاملے میں اس زمانے میں بھی تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صرف دلی میں تغلق کے زمانے میں 1000 مدرسے 1000 مدرسے چھوٹے اور بڑے سب ملا کے. اور تغلق کا حال اپنا یہ تھا کہ ہدایات سے زبانیات کی 4 جلدیں. حالانکہ جنہوں نے ہدایات پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی جلد خاص طور پر اتنی مشکل ہے کہ اسے سمجھنا اور اسے یاد رکھنا ہر بچے کا کام نہیں. لیکن اسے ہدایات زبانیات کی کتنی چیزیں تھیں جس سے زبانیات کی یہ بادشاہ وقت کا حال تھا. اور دلی کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ حال تھا کہ گھر میں معمولی عورتیں جو کسی کے گھر ملازمہ کے طور پر کام کرنے آتی تھیں وہ بھی پوری فقہ حنفی کو جانتی. یعنی ان کا درجہ ایسا تھا کہ ان سے چھوٹے موٹے مسائل دریافت کیے جا سکتے تھے. حتیٰ کہ ڈبلیو ہنٹر جو ہے جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے بنگال کے متعلق لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک صوبے بنگال میں 80,000 مدارس یہ خود انہوں نے لکھا ہے. اور ان کی یہ تحریرات اور چیزیں ہم نے انڈیا آفس لائبریری جو برٹش لائبریری کے نام سے ہے لندن میں پڑھی. اور اسی طرح مسلسل لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی تعلیم تھی, اتنا علم تھا, اس جگہ یہ تھا, اس جگہ یہ تھا. اور پھر ہوتے ہوتے وہ سب چیزیں برباد ہو گئی, وہ سب چیزیں تباہ کی گئی, جان بوجھ کے بھی تباہ کی گئی. حتیٰ کہ پنجاب کے متعلق لکھا ہے جس پنجاب میں اب بھی ریٹ آف ایجوکیشن شاید 20% 25% یہ جتنا بھی آپ سمجھتے ہوں گے ہوگا جتنا بھی. لیکن انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں پنجاب جو تھا اس میں 95% لوگ پڑھے. اور یہ اس دور کے بعد کی بات ہے جب پنجاب میں کسی زمانے میں لوگ یونانی زبان بولتے تھے کیونکہ سکندر اعظم جب آیا تھا تو اس کی فوج یہاں رہ گئی تھی تو اس کی وجہ سے زبان تبدیل ہو گئی تھی. یہ خیر قبل مسیح کے واقعات میں سے ہے. لیکن پنجاب میں علم اتنا زیادہ تھا کہ لاہور کا یہ جو کالج ہے ایچیٹن اس کے پرنسپل اور گورنر کو اور ایک اور صاحب سے انہیں مقرر کیا گیا اس بات پر کہ پنجاب میں ریٹ آف ایجوکیشن کیسے کم کیا جائے, پنجاب کو تعلیم سے کیسے محروم کیا جائے. تو انہوں نے لمبی بحث کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بس آپ اتنا کر دیں کہ جتنی بھی گاؤں میں فصل ہوتی ہے عشر جو نکلتا ہے زمینوں کا اس سے تنخواہ ادا کی جاتی ہے پٹواری کی اور اس سے تنخواہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو, مسجد میں جو امام پڑھاتا ہے جو بھی مدرسین پڑھاتے ہیں, اور ایک اسکول جو ہوتا ہے اس کی تنخواہ دی جاتی ہے. یہ تینوں تنخواہیں آپ کاٹ کے اسے سینٹرل گورنمنٹ سے متعلق کر دیں کہ تحصیل سے آ کر یہ تنخواہ وصول کیا کریں. یہ ترمیم پیش کریں. اور چیزوں میں سے ایک چیز انہوں نے یہ بھی تجویز دی جو گورنمنٹ نے کر دی. راستے کچے تھے, بارشیں اب بھی ہوتی تھی, اب بھی ہوتی ہیں, گرمی اس وقت بھی تھی, اب بھی.
تو گاؤں میں انہوں نے لکھا ایکسپیریمنٹ کیا، ان کا 6 مہینے کے اندر اندر تعلیم کا معیار گرنا شروع ہو جائے. گورنمنٹ کو یہ چیز پسند آئی، حکومت برطانیہ کو انہوں نے کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کی جو فصل تھی اس سے ان تینوں کو حصہ ملے گی. ممنوع تنخواہ لینے جاتے تھے، تنخواہ ملتی کیش، تو اور بھی آسانی تھی. کہاں یہ کہ گندم جوار باجرہ فلاں چیزیں جمع ہوں، پھر انہیں بیچو، پھر مولوی صاحب کے پاس رہتے ہیں، ڈائریکٹ جگہ پیسے ہے. اب جانے میں 2-3 دن لگ جاتے تھے. تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہوتا تھا اس جگہ سے تنخواہ ملا کرتی تھی. تحصیل ہیڈ کوارٹر انگریزوں کے زمانے میں مثلا پنڈی میں یہ فوارہ چوک تھا. اب یہاں سے تنخواہ لینے آتے تھے لوگ، چکوال سے، جیلم سے، مری سے، کدھر سے آتے تھے. 1-2-4 دن آنے میں لگ گئے، جانے میں لگ گئے، سستی ہو گئی، گھوڑوں کا سفر، گدوں کا سفر، بسیں یہ ٹرانسپورٹیشن تو نہیں تھی. تو نتیجہ یہ مہینے میں 8-10 چھٹیاں ہونے لگی. ہر مہینے 8-10 چھٹیاں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جو ریزلٹ آئے ہیں فوری طور پہ بچوں کا معیار تعلیم گر گیا، اور پھر ہوتے ہوتے اس طرح پنجاب میں تعلیم کا اثر کم کیا گیا تاکہ لوگ عقل سے محروم ہوں، اور جتنا شعور تعلیم نے پیدا کیا یہ شعور نہ آئے. کیونکہ اگر فوج میں وہی شعور آ جائے لڑنے والے میں جو ایک پڑھے لکھے میں ہوتا ہے، تو لڑے کون؟ جان کیوں دے؟ وہ کیوں کسی کو مارے؟ وہ بھی اگر آگے سے بحث شروع کر دے کہ صاحب میں کیوں حملہ کروں، تو اس میں اور اب جو اکثر انکار کرتا ہے کہ کیوں حملہ کروں، ان دونوں میں پھر فرق کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے انگریز بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انگریزوں سے پہلے کہا گیا کہ کب جائیں گے، کب جان چلے گی، تو حضرت نے فرمایا بہت دانا اور حکیم لوگ ہیں، بہت گہری سوچ کے بعد یہ لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے اتنی آسانی سے اب جانے والے نہیں. تو ہوا یہ کہ تعلیم کا معیار ہمیشہ بلند رہا، اور تعلیم کا یہ معیار اس وقت اربوں میں بھی نہیں تھا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ عرب سے لوگ آتے تھے یہاں پڑھنے کے لیے، اور تعلیم کو بہت سی چیزوں میں وہ یہاں سے حاصل کر کے جاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہندوستان میں علماء کی قدر ہے اور بادشاہی نظام تھا، بادشاہوں کے پاس پیسہ بھی ملا تھا. ایسے ایسے علماء مل جائیں گے جن کی کئی پشتوں نے کبھی نوکری نہیں کی، سوائے اس کے کہ حکومت نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس بیٹھو لکھو پڑھو اور پڑھاؤ، اس کے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، نہ حکومت پہ تنقید کرنا، نہ اس معاملے میں آنا، بس سیاسی نظام سے آپ کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اور پڑھتے بڑھاتے رہیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول کو اس وقت بھی دیکھا تھا. ان کے زمانے میں کچھ شدار واقع تھی، تو انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ آسانی سے کر لیا. وہاں یہ بحث چلتی رہی کہ ترجمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اصل میں اس لیے تھیں کہ کسی بھی طرح لوگوں کو بدعات سے روکا جائے اور اہل علم کی قدر بڑھے. تو عربوں میں جو مستنصریہ مدرسہ تھا، بڑا اس کا نام تھا. غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے پڑھاتے تھے اس میں، اور انہوں نے خوب جب پڑھا لیا تو ان کے دل میں خواہش یہ تھی کہ یہ جو چیز ہے پڑھ رہا ہوں یہ علم نہیں، وہ جو اللہ کی معرفت ہے، اس کی ذات اور صفات کی، وہ کوئی اور میدان ہے. تو یکایک انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اور بغداد سے نکل گئے، اور دمشق جا کے ایک منارہ ہے ابھی بھی وہ قائم ہے. غالباً 10 سال تک غزالی کو کوئی کام نہیں تھا، بس اوپر چلے جاتے تھے اور اس منارے میں تنہا بیٹھے رہتے. پھر بیت المقدس کو چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک شیخ سے بیعت کی، ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اور 10 سال تک ان کا یہ حال تھا کہ فجر سے ظہر تک بیٹھے رہتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اور اس منارے میں ضروریات زندگی ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنا یہ جو دور گزارا، پھر اس کے بعد میں احساس ہوا کہ اچھا علم اللہ کی معرفت یہ ہے. پھر وہ آئے دوبارہ بغداد میں، اور پھر انہوں نے بہت کچھ لکھا، احیاء العلوم لکھی، کیمیائے سعادت لکھی، الاقتصاد لکھی، اور بہت کتابیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی. لیکن محدثین کا غلبہ تھا ان سارے جگہ. اور اسلام جو منقسم ہوا ہے اس میں ایک تقسیم، بہت سی تقسیمات ہیں. مثلاً جغرافیائی طور پہ کیسے منقسم ہوا کہ اسپین کی الگ حکومت بن گئی اور بغداد کی الگ حکومت بن گئی. مثلاً اس طرح کی تقسیم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا، کہ تابعین کا، تبع تابعین کا. کیسے تقسیم ہوا؟ ہندوستان کی حکومت ایک تھی، اس کو خلافت کے لیے سند آتی تھی بغداد سے، بغداد والوں کی اپنی حکومت تھی، افغانستان کی اپنی حکومت،
بہت سی تقسیمات ہیں. ان میں سے ایک تقسیم ہندوستان کی یہ ہوئی کہ علمی اعتبار سے وہاں پر غلبہ تھا عربی زبان کی وجہ سے کتاب اور سنت میں. وہ لوگ حدیثوں کو پڑھتے تھے، بخاری شریف پڑھتے تھے، ترمذی پڑھتے تھے، حدیث کی مختلف کتابیں پڑھتے تھے، ان کی اپنی زبان کی ان کے لیے آسان. یہاں پر صغیر میں عربی اس طرح نہیں تھی جس طرح ان کی تو ذاتی مادری زبان تھی نا، ان کو کوئی سیکھتا نہیں تھا. یہاں لوگوں نے سیکھا اور ان سے بھی اچھا سیکھا. اور یہ علوم جب سمرقند پہنچے ہیں اور یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر فلسفے کا غلبہ. اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ بدھ مت کی تہذیب کے اثرات ابھی باقی تھے، اور بدھ مت کی تہذیب بہت بڑی چیز تھی. بدھ مت کوئی چھوٹا تہذیب نہیں تھا. واللہ عالم کیا تھا اپنے زمانے میں، لیکن اگر آپ اس کی تہذیب کو دیکھیں تو اس بدھ مت کے آثار اب تک پائے جاتے ہیں. کہ پورا ایشیا کیا آگے چلے جائیں، جاپان اور چین اور یہ الجزائر، جاپان چین کے جزیرے جاپان کے ہر طرف بدھ، ہر طرف. اور پٹنہ ان کا مرکز تھا. اور یہ تو اس زمانے میں ان میں بت پرستی نہیں تھی. ہندوؤں کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا ہے تو بت پرستی اس وقت آئی ہے. اس لیے بنیادی طور پر تمام مذاہب میں توحید تھی. سکھوں کے یہاں بھی توحید تھی. سکھوں کے یہاں کبھی بھی خدا کے علاوہ کی پرستش نہیں کرتے تھے. یہ تو بعد میں جب ٹکراؤ پیدا ہوا ہے اور سکھوں میں وہ ان کا ملیٹنٹ جو آ گیا ایک گرو ان کا، اور اس نے کہا ہتھیار اٹھاؤ اور حکومت سے لڑو اور یہ کرو، اور پھر اورنگزیب نے اسے سزا دے دی رحمت اللہ علیہ نے. تو اس وقت سے ان میں رجحان پیدا ہوا. پھر ہندوؤں کا اثر جب غالب آیا تو پھر انہوں نے اس چیز کو کرنا شروع کیا ہے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کی. ورنہ ان میں پہلے بت پرستی نہیں. فقہا نے اس بات کو منع لکھا ہے کہ محراب میں قرآن کو لٹکایا ہے. کوئی شدید جرم کراتے تھے. وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو محراب میں کسی صورت بھی لٹکایا نہیں جاتا. کہیں ہوگا اسی زمانے میں لوگوں نے عزت اور احترام کی خاطر قرآن کریم میں جس طرح فانوس لگاتے ہیں بہت خوبصورت قرآن لکھ کے اسے لٹکا دیتے تھے. تو فقہا نے اس کی شدت سے مخالفت کی. انہوں نے کہا آج تم یہ کام کر رہے ہو نا، تو جو پہلی سب میں سجدہ کرے گا، اگر کسی کے ذہن میں ذرا بھی یہ بات آ گئی جو قرآن کو سجدہ کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کر رہا ہے، یہ شرک ہو جائے. انہوں نے سختی سے اس بات سے منع کیا اور روکا. آپ دیکھیں ان لوگوں کی نگاہ کہاں تک پہنچتی تھی. اس لیے کہ حکمران بھی تھے اور اس لیے بھی کہ وہ قاضی بھی تھے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنی رعایا کی دین اور دنیا دونوں کا تحفظ کرنا ہوتا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان میں کوئی ان پڑھ یا جاہل آدمی آ جائے. اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے، اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان میں آخری لوگوں میں گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد ان کے دوست کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ گیا اور میں ان کو سنا رہا تھا ایک کتاب اور ایک مسئلے میں پوچھا اور ان کا اصل مسئلہ یہ ہے. پھر میں نے کتاب کو دیکھا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے روک دیا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے، مطلب غلط بات کرتے. ہمایوں ان میں بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. ہمایوں جیسا تو اس کا باپ بھی نہیں تھا، بابر جیسا بھی تھا بادشاہ، لیکن اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے. بیٹی نے کہا میں تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں، تو اس نے علماء کو بلایا. علماء پڑھاتے رہے لیکن بیٹی کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے والد سے بار بار شکایت کی کہ نہیں یہ وہ کسی کے متعلق کچھ، کسی کے متعلق کچھ، کہ بڑی علمی باتیں ہیں، لمبی تقریر ہے، مختصر پڑھاتے ہیں، جو بھی ہوگا. لیکن آخر بابر نے خود تفسیر لکھی اپنی بیٹی کے لیے. کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے کہ عام آدمی ان کے سامنے، عام مولوی صاحب، کوئی مفتی، کوئی قاضی آسانی سے بات نہیں کر سکتا. یہ سب ان کی تعلیم کا معیار تھا. تو جب پڑھے لکھے ہوتے تھے، دین کی حفاظت کرتے تھے، تو سمجھتے تھے کہ پبلک کا دین اور دنیا دونوں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض مفتیوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ کو بھی تجویز لکھ کے بھیجی تو اورنگزیب نے یہ کہہ کے واپس کر دی کہ انہوں نے کیا ایسے مفتی جو دنیا کمانے کے پیچھے بڑھ جائیں، میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا اور ان کے صحیح جو معاملہ ہے میں ان لوگوں سے اچھا سمجھتا ہوں، میں خود سمجھتا ہوں مجھے کب یہ نافذ کرنا ہے قانون اور میری رعایت اس وقت کیا کرنا. ان میں سے ایک رمق اگر دیکھنی ہو نا تو عباسیوں میں دیکھنی چاہیے. عباسیوں میں برمکی بہت زیادہ قریب ہو گئے اور برام کا ایسا خاندان تھا جس خاندان پہ بنو عباس اندھا اعتماد کرتے.
ان کے وزیر برمکی تھے، برمکی خاندان کے، خاندان کا نام ہے، اس کا وزیر اعظم برمکی تھا، جو کچھ وہ کہتے تھے وہی ہوا کرتا تھا۔ اور جس دن برمکیوں نے تجویز پیش کی، جس سے حالات بگڑے ہیں، بات کہاں سے چلی، وہ یہ کہ انہوں نے یہ برمکی جو تھے اصل میں آتش پرست، ایران میں جب اسلام پھیلا تو یہ خاندان پہلے سے بادشاہوں کے ساتھ چلا تھا، مسلمان ہو گئے تو ان کے خون میں بادشاہوں کی خدمت، بادشاہوں کی مزاج کو سمجھنا، یہ چیزیں تو تھی۔ انہوں نے یہی چیزیں خلفاء کے ساتھ جب کرنا شروع کی تو خلفاء سمجھے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ خاندان ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اور ہمیں بتا سکتا ہے کہ پبلک میں اپنا روح کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ بس اس سے برآمدہ بڑھنے شروع ہوئے، اور ہارون الرشید کا دور جب آیا تو پھر ایک موقع ایسا آیا جب اس نے قتل کا حکم دے دیا، پھر وزیر اعظم بھی قتل ہوا، پھر کتنے ہی قتل ہوئے اس زمانے میں۔ اس کی بنیاد کی جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ برامکا نے ہارون الرشید کو کہا کہ اگر بیت اللہ کے لیے ہو سکے تو آپ اس کا دروازہ کھول دیں تاکہ لوگ اندر اس کو دیکھ سکیں۔ جو چاہتا ہے اس کے دل میں اضطراب ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے، اندر کیا ہے، اندر کی جھانک کے دیکھ لوں، اندر جا کے نماز پڑھ لوں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے تو آپ اس کا دروازہ کھول دیں اور دروازہ کھول کے اس میں آگ جلا، انگیٹھی جلتی رہے ہر وقت، اور خوشبودار لکڑیاں ڈال دیا تاکہ بیت اللہ میں مطاف میں طواف کرنے والوں کو خوشبو کے جھونکے دروازے سے آتے۔ اس نے سن تو لی یہ بات، لیکن دیکھو یہ حکمرانوں کی بیدار مرضی کیسی تھی، غصے میں بھر گیا۔ جب تنہا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آگ کی پرستی دوبارہ شروع کر دی جائے اور بیت اللہ کی بجائے آگ کا طواف کیا جائے، کیونکہ انہیں اپنے باپ دادا کا مذہب یاد آ رہا ہے اور مجھے اس طرح پٹی پڑھا رہے ہیں کہ وہاں پر آگ رکھ دی جائے تاکہ اگلی نسل جو آئے وہ اسلام میں آگ کے طواف کو داخل کر دے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے برآمدہ سے اور بھی اسباب آتے ہیں تاریخ میں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو گئی کہ اس طرح بدمکیوں کا زوال شروع ہوا کیونکہ حکمران جانتے تھے کہ کس طرح چیزیں آیا کرتی ہیں، دین میں داخل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے جو بھی مباحث کی ہیں انہوں نے محراب میں قرآن کو لٹکانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس طرح تو قرآن کو سجدہ کرنے لگیں گے۔ ٹھیک اب یہی کیفیت سکھوں کی پوری دنیا میں ہے کہ جہاں چلے جائیں وہ گرنتھ کو سجدہ کریں، ان میں بھی شرک نہیں، بدھسٹ سے ان میں بھی شرک نہیں تھا، علم تھا، توحید تھی خدا کی، ہر ایک مذہب میں بھی، ہندوؤں میں بھی اصل میں توحید تھی۔ اب ہندوؤں میں ایسے ہیں سکے جن میں توحید تھی، تو یہ سب چیزیں اس لیے تھی کہ دین کو کسی طرح باہر کی جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے بچایا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری عمر پہ پہنچ کر یہ احساس ہوا کہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، اب یہ دین کی تقسیم جو ہم عرض کر رہے ہیں نا، وہ اس طرح ہوئی کہ ان علاقوں میں بدھسٹ زیادہ تھے، افغانستان میں، سمرقند میں، بلخ میں، بخارا میں، اب تک کے جو بت توڑے گئے ہیں یہ اتنے بڑے بت تھے کہ بدھسٹ سمجھتے تھے کہ کہیں دنیا میں ایسے بڑے خدا نہیں بنائے گئے۔ 5 جگہ کے حج کرتے تھے ہندو، ان میں سے ایک حج جو تھا ان کا ٹیکسلا میں ہوتا تھا، دوسرا حج چکوال میں ہوتا تھا، تیسرا حج ملتان میں ہوتا تھا، چوتھا اردو کے حج جو مناتے تھے یہ وہاں پر جا کر مناتے تھے افغانستان میں، اور 5واں بنارس میں ہوا کرتا تھا۔ ہندو سال میں 5 مرتبہ یہاں حاضری دیتے تھے، احرام باندھتے تھے، سونا چاندی نظر نیاز اپنے بتوں کو پیش کرتے تھے، اسی لیے ملتان کا بڑا مقام اور ادھر یہ بڑا مقام تھا۔ فلسفہ تھا یہاں زیادہ، تو پٹھانوں نے، ترکمانوں نے، ان لوگوں نے جو دین کو پڑھا تو ان کے ذہن میں فلسفہ تھا، علت تھی، بحث تھی، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں عربوں میں یہ نہیں تھا۔ حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس بات کرو، قرآن میں آیا اللہ نے کہا بس بات ختم ہوگی، سے نہ اب تک واقف ہے نہ اس وقت تک واقف تھے۔ تو اس لیے دین یہ جو آیا نا ادھر سے، سمرقند سے، بخارا سے، ہمارے یہاں ہنفیوں میں جو زیادہ چیزیں آئی ہیں اس پر عقل کا غلبہ زیادہ ہے، اور ادھر سے جو آیا اس پر نقل کا غلبہ زیادہ ہے کہ حدیث میں ہی آ گیا لہٰذا یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کہیں کے بعد حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ حدیث میں تو آیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز پر اس کا بیانہ دینا، سائی دینا، پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز موجود نہ ہو۔ یعنی قبضہ آپ کا پورا ہے پھر آپ پیسے دے سکتے ہیں، پہلے آپ پیسے نہیں دے سکتے، حدیث میں صاف منع ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک آدمی جاتا ہے
مثلاً بازار میں جوتا بنوانے، وہ کہتے ہیں جی جوتا، وہ کہتا ہے 1000 کا بنا کے دوں گا، یہ کہتے ہیں جی 200 روپے رکھ لو اور 800 میں جوتا لوں گا تو دے دوں گا، یہ تعامل ہے۔ اب وہ آدمی جوتا بنا دے اور یہ 200 روپے دینے کے بعد نہ آئے، کسی اور شہر چلا جائے، اس کا تو نقصان ہو گیا، اس سے جوتا کون سی جگہ سے خریدے گا؟ اور اگر وہ 200 روپے لے کے بھاگ جائے اور یہ آگے جوتا لینے اور آدمی نہ ملے تو پھر کیا ہو؟ اس لیے ہر وہ معاملہ، ہر وہ خرید و فروخت جس میں دھوکے کا کچھ بھی اندر پایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کر، یہ بات ہو گئی۔ اگر اس کی بات کے قائل سے اسی لیے ائمہ حدیث اسی کا فتویٰ اب بھی دیتے ہیں، لیکن اب وہ فتویٰ کیا بنا سکتا ہے؟ اب تو زمانے میں تجارت آپ جانتے ہی ہیں کیسی ہو گئی کہ یہاں سے ایک ٹی ٹی بنوادی اتنے لاکھ کا، اتنے کروڑ ڈالر کا، اتنے لاکھ کا مال بھیج دو، اتنے کروڑ روپے کا، وہ وہاں سے تیل بھیجتا ہے، شپمنٹ لگی، کہتا ہے یہ باقی پیسے جمع کراؤ گے۔ اب تو تجارت ایسے ہونے لگی نا، اس لیے ان کے پاس کوئی اس کا اب مخرج نہیں رہا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے رہے، اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ایران آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا پورے معاشرے میں باہمی اعتماد کی بنیاد پر خرید و فروخت اسی طرح ہوتی، لوگ پیسے دے جاتے ہیں، آدمی ان کے پیسوں کا احترام کرتا ہے، چیز بنا دیتا ہے، لوگ بھی آ کے چیز خرید کے لے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے کہا یہ جائز، اس لیے کہ لوگوں کا تعامل یہ ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھا آپ نے وہ بظاہر حدیث سے ہٹے ہیں، لیکن انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے منع کیا تھا کہ نقصان نہ ہو جائے، کیا نقصان نہیں ہوتا، سارے شہر والے اس طرح کے عمل کرنے کے عادی ہیں، لہٰذا یہ درست ہے، اس طرح کام کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو حدیث جب وہاں سے آتی ہے، بغداد سے، عراق سے، حرمین شریفین سے، وہ لفظوں پہ اڑ جاتے ہیں، لفظ ہی آیا لہٰذا یہی کرنا ہے، یہ کہتے ہیں اس کی روح بھی تو دیکھو اس میں کیا چیز ہے، آپ اس کو سینس کو سمجھ کے پھر اس کے مطابق کام کیا جائے۔ یہ تقسیم ہوئی بہت بڑی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے یہ چیزیں پڑھ لی تھی، فلسفہ اور یہ چیزیں، لیکن جو حدیث نے پڑھی چاہیے تھی نہیں پڑھی۔ انہوں نے عمر کے پھر آخری 2 سال جب بالکل وفات کے قریب پہنچ گئے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو گھر پہ رکھا اور پھر اس سے بخاری شریف پڑھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اس لیے پیچھے رہ گئے کہ حدیث کی تعلیم بالکل عمر کے آخر پہ آدمی کی، اور وہ بھی کسی کو گھر رکھ لیا، بڑھاپا ہو گیا، سب پڑھتے سنتے رہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تنقید کی ہے اور اس پر جو حواشی لکھے گئے ہیں احیاء العلوم پہ، دیگر کتابوں پہ، اس پہ کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں نہیں ملی، یہ حدیث ہمیں نہیں ملی۔ زبیدی نے حاشیے لکھے، زبیدی بلگرام کے تھے ہندوستان میں، اور ہندوستانی تھے، بلگرامی تھے، اور بہت بڑا خاندان تھا۔ یہاں سے وہ حدیث پڑھنے چلے گئے تھے یمن، اور یمن جا کر زبیدیوں میں رہ کے انہوں نے حدیث پڑھی، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور تاج العروض کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، لغت میں، عربی لغت میں ڈکشنری ایسی لکھی کہ ہندوستان کی سرزمین نے جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان میں بڑا ممتاز مقام ہے ان کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عثمانی خلافت نے خط لکھا کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں آ کر ہمیں یہ اپنی کتاب کی اجازت دیں، اس کی سند دیں، آپ ہمیں تھوڑا سا حصہ اس کا پڑھا دیں۔ تو زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوڑ کے کیوں نہیں کہ الگ وجہ ہے، لیکن عثمانی خلفاء تک مراکش کے اور بڑے بڑے دور کے لوگوں نے خط لکھتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ یہ سب چیزیں کیا تھی؟ علم کی قدر اور وسعت تھی۔ تو زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی احیاء العلوم کی، احیاء العلوم کی تخریج میں انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث نہیں ملی، یہ حدیث نہیں ملی۔ اب یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لکھی ہے، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ ملی نہیں ہے ہمیں، لیکن وہ حدیث آئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذکر کیا کہ یہ قیامت کے دن لائی جائے گی ایک ایسی بوڑھی عورت کی شکل میں کہ جو دنیا ہے جس کی محبت سے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، یہ قیامت میں لائی جائے گی، اور اس بڑھیا کے بال سب کے پک گئے ہوں گے، یعنی سفید بال ہوں گے جو سیاہ بالوں میں ملے ہوئے ہوں گے، اور دنیا لائی جائے گی اور اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہو جائیں گی، اور دانت اس کے پھٹے ہوئے ہوں گے، یعنی کھلے دانتوں والی، اور وہ نہایت بد شکل ہوگی، اور لوگوں کو جھانک کر دیکھے گی، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟
حدیث میں قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ آئے ہیں شمتا زرقا انیابها بادیہ مشبہ خلقها، ایسی عورت لائی جائے گی جو بہت بد شکل، جس کے بال سفید اور سیاہ دونوں ملے ہوں گے، اس کے دانت بری طرح بھدے ہوں گے اور بہت ہی بری شکل میں، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، حضرت سے تو اتنا لکھ کے متن میں چھوڑ دیا، اس حدیث کو پورا کر لیتے ہیں کہ پھر دنیا میں سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا دنیا کے متعلق کہ تم کیا کہتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے یہ بڑھیا اور یہ بد شکل عورت کون ہے۔ انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم آپس میں لڑتے تھے، تم آپس میں رشتوں کو توڑتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور پھر اس دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور دنیا چیخے گی اور کہے گی کہ میرے رب جو میرے پیچھے چلنے والے تھے، میرے پیروکار کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دنیا کے ساتھ ان کو بھی اسی کے ساتھ بھیج دو جو اس کی پرستش کرتے تھے، جو اس کے پیچھے چلتے۔ دنیا جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں اللہ سے غفلت کا نام ہے، بس اتنی بات۔ دنیا ان چیزوں کا نام نہیں ہے جسے ہم دنیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ معلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی ہے، ان کا چیز دنیا خدا غافل ہوگا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ نئے قماشو نقلاؤ فرزند و زن، یہ جو کپڑا روٹی کھانا پینا دنیا کے اسباب سامان ہم دیکھتے ہیں، اور یہ سونا چاندی ہے اور اولاد ہے، دنیا اس چیز کا نام نہیں۔ دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا۔ ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے ہر طرح سے اسے نوازا ہے، وہ اپنی نماز پوری کرتا ہے، اپنی زکات سیکھ دیتا ہے، اس کا اللہ کا تعلق درست ہے، مال میں جو چیزیں اللہ نے اس کا حق رکھی ہیں وہ ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت سے غافل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق سے غافل نہیں ہے، تو وہ آدمی دنیا میں نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اس دنیا کو، پیسے کو، سونے چاندی کو اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں اور مشکات میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خیر اور اس کے بعد شر آ جائے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا اور اس سے کہا اللہ کے رسول کیا خیر کے بعد بھی شر آتی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین کی طرف دیکھنے لگے، سر جھکا لیا اور ہم سمجھے کہ اب آپ پر وہی نازل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور خوشی کا گویا کہ اظہار فرمایا اس کے سوال سے کہ اچھا سوال پوچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ لوگ جو اچھے سوال پوچھتے تھے تو ان کو ابھارتے تھے، صحیح طرح جواب دیتے تھے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے، اور جو نہیں جواب ہوتا تھا جس کے لیے یہ ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ یہ اس بارے میں نازل کرے، وہاں کبھی فرما دیتے تھے کہ میرے پاس ابھی نہیں اس کا جواب، اللہ تعالیٰ دے گا تو تمہیں بتائیں گے، یا فرما دیتے تھے کہ صبر کرو، یا فرما دیتے تھے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ الغرض سائل کو مطمئن کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ تھا۔ تو آپ نے سر جھکایا، سوچتے رہے پھر سر اٹھایا اور گویا اس کو اپریشیٹ کیا اس سوال پہ، تم نے اچھا سوال پوچھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سچ کہتے ہو، خیر کے بعد شر نہیں آتی، لیکن جب انسان اپنے حالات کو بدلتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب مال کو ان ذرائع سے کماتا ہے جن ذرائع کو اللہ نے درست قرار نہیں دیا اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس طرح کی حدیث آتی ہے، تو پھر وہ انسان صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، جو چیز اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ اس کی دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لباس آئے جو ہزاروں دینار میں اس زمانے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے، کوئی بھی برا نہیں منایا، بادشاہوں نے لباس بھیجا آپ نے پہن دیا، کوئی برا نہیں منایا۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پردے لگا دیے تھے بہت خوبصورت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمایا ان پردوں کو ہٹا دو، یہ میری نماز میں خلل ڈالتے ہیں، توجہ ادھر لگ جاتی ہے۔ ذرا برابر جو چیز، حالانکہ نبوت کا جو منصب ہے وہ اپنا ہی منصب ہے، وہ جانتے تھے کہ کتنا کیا چیز ہو سکتی ہے، کہ جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ کے احتیاط سے زیادہ کرنی پڑتی ہے، بادشاہوں کا قرب کوئی معمولی چیز ہے، اس لیے وہاں پر دنیا اس کو قرار دے دیا گیا کہ نہیں ایسے پردے نہ لگاؤ جس سے یہ چیزیں ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور عادت شریفہ یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں جب گھر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے یہاں آتے تھے،
تو میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو نہلایا دلایا اور تیار کیا اور گھر میں پردے لگا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پردوں کو میرے گھر میں دیکھا اور واپس تشریف لے گئے۔ تو میں بچوں کو لے کے حاضر ہوئی اور میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے کہا مالی والی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا کام ہے فاطمہ؟ مالی والی رقم، میرا اور اتنے رنگین اتنے نقش والے پردے ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے لیے اس مقام کی مناسبت سے ذرا ایسی محسوس ہوئی، فوراً فرما دیا کہ ایسے نہیں کرنا۔ تو دنیا جس چیز کا نام ہے وہ اصل میں اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ بس اللہ سے جو چیز غافل کرتی ہے، چاہے وہ اولاد ہے اور چاہے اس کی نوکری ہے اور چاہے اس کا پیسہ ہے اور چاہے وہ اس کی تعلیم ہے اور چاہے وہ اس کی تدریس ہے اور چاہے وہ قرآن ہی ہے جو اللہ سے غافل کرتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم قرآن کہتے اللہ سے غافل کرتا ہے۔ تراویح میں اجرت کے طے کر لینا کہ تمہارے یہاں قرآن کریم سنائیں گے تو تم مجھے اتنے پیسے دے دینا، یہ اللہ سے غفلت کا نام ہے نا، تو اس لیے چھوڑ دے اس چیز کو۔ قرآن کریم پہ اجرت کا لینا یہ منع لکھا ہے فقہا نے، حنفی فقہا نے، اور آپ کبھی جائیں ان عرب ممالک میں جہاں پر وہابیت کا اثر نہیں ہے، یعنی حنبلی یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا اثر نہیں ہے، تو ایسے اسلامی ممالک بھی مل جائیں گے جہاں پر قبرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گناہگار آدمی آتا ہے جمعے میں، عید میں، کسی دن کے چلو والدین کی قبر ہے چلے فاتحہ پڑھائیں، جا کے دعا کر لیں، تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہتا ہے والد کی، اس کی، تو وہ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے نا، اسے کہیں گے 2 قرآن لے لو، 1 قرآن اپنے والد کے لیے لے لو، میں نے پڑھا ہے، لاؤ گئے۔ وہ پیسے جیب سے نکال کے اسے دے گا، وہ کہے گا 1 قرآن میں تمہارے والد کو بخشا۔ اب وہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ خوش ہے کہ ایک والد کو قرآن پورا پڑھایا مل گیا۔ یہ قرآن کا بیچنا ہے کہ دنیا، اس لیے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے بچے، باقی جتنی بھی چیزیں وہ چیزیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی بات فرمائی، جب پیسے آئے بہت زیادہ اور اتنی دولت آئی، اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگا، ایران فتح ہوا اور اتنی دولت کبھی بھی نہیں آئی تھی، اتنا سونا اور چاندی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اگلے دن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار ہو پڑے، اتنا ہیرے جواہرات بھری ہوئی قیمت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اچھی چیز ہے تو مجھ سے جو 2 پیسے تھے انہیں کیوں نہیں دیے، اور اگر یہ فتنہ اور آزمائش ہے تو عمر کا کیا بنے گا؟ پھر علی رضی اللہ عنہ کہا کہ علی اتنا کچھ کیسے آ گیا یہ سب چیز؟ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ دیکھو ایک بات سے ان کی دانائی اور حکمت بخشی تھی، فرمانے لگے کہ ان لوگوں کو امانت دار ہونا دیکھو میرے دوستوں، فوج کا اتنے امین ہیں کہ ایک سوئی کے برابر چیز بھی ملی ہے تو انہوں نے غنیمت میں بھیج دی، اپنے پاس کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ان کے امانت دار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ امانت دار ہیں، اگر آپ خیانت کرنے والے ہوتے تو آپ کی فوج اتنی اچھی نہ ہوتی۔ بالکل درستی سے توقیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اس لیے کہ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے، خاندان کا بڑا جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اس کا اثر نام ہمارا رعایا پر پڑتا ہے، حکمران جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر اچھے ہو یا برے پبلک پہ ضرور پڑتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور سلیمان کے متعلق لکھا ہے مورخین نے، ابن کثیر نے بھی، کہ سلیمان جو تھا اس کی اپنی حکومت میں سے بہت شوق تھا، رنگین مزاج آدمی تھا، تو اس کے زمانے میں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ سناؤ کتنی زمین لے لی، سناؤ کتنے مکان بنا لیے، کتنی شادیاں کر لی، کتنی باندیاں تمہارے یہاں ہیں۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب دور آیا تو پھر ہم نے سنا آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کتنا قرآن پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، رات کو کتنی بات کرتے ہو، تو ہم نے کہا اوپر کی حکمرانی کے تبدیل ہونے سے عوام پر یہ اثرات پڑتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو ایک باندی اور غلام اپنے آقا سے کہنے لگا کہ افسوس امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے کہا تمہیں کیا خبر ہے، اور پھر اس نے 2-3 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ حکمران اچھے آ گئے، اس نے کہا آج سے 2-3 سال پہلے تم نے یہ بات کہی تھی، آج تم یہ بات کر رہے ہو، اس میں کیسے خبر ہے؟
اس نے کہا وہ جو اس دن بات کہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی بکریوں کو بچاتا تھا بھیڑیوں سے، تو بھیڑیا گزرا اور بکریوں کو اس سے کچھ نہیں کہا، تو میں سمجھ گیا وہ حکمران وقت بدل گیا۔ اور اب آج شام کو جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری اٹھا کر لے گیا، تو میں سمجھ گیا کہ حکمران بدل گیا۔ وہ آدمی جب میں نے تاریخ نوٹ کر لی، اور جب میں پھر شام آیا دمشق تو میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے انتقال کیا ہوا ہے، تو اس تاریخ سے ایک دن پہلے ہی انتقال ہوا تھا خلافت کے دور کے لیے، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ جو کچھ حکمران آتے ہیں اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں ویسی ہو جاتی ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی اصل وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، ایک شہد کا تھا، ایک دودھ کا تھا اور ایک شراب کا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ تینوں میں سے کوئی چیز چن لو۔ تو یہ امتحان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دودھ والا پیالہ چن لیا، تو جبریل امین نے شراب کے پیالے کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے نا لغوت امت کا، آپ کی پوری امت گمراہ ہو۔ نبی کے انتخاب سے پوری امت پر اتنا اثر پڑتا کہ فرمایا پوری امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ چن لیا تھا تو دودھ کا اثر یہ پڑا کہ علم آ گیا امت، اسی لیے امت کا عروج علم سے ہوا اور امت کا زوال علم کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا۔ علم میں جب ترقی کی مسلمانوں نے تو عروج ملتا چلا گیا، اور علم کو دودھ کو جب چھوڑ دیا تو بچے کی جو اصل غذا تھی دودھ وہ ملنا بند ہو گئی، بچے کی پرورش بھی بند ہو گئی، بچے کا جسم بھی بڑھنا بند ہو گیا۔ تو علم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ایسے تھا کہ اس کا اثر ایسے ہوا۔ تو اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جو شخص جس چیز کو چنتا ہے چھوٹوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو جو لوگ دنیا کو چنتے ہیں پھر اس کے اثرات خاندان پہ آگے چل کے مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے غفلت سے بچتے ہیں اور دنیا میں ہی رہتے ہیں، کام یہی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مال ہے پیسہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی نا کہ اتنے ایماندار ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے ایماندار اس طرح سے ہیں کہ بالمومنین آپ خود اتنے ایماندار، آپ خود اتنے اچھے، اسی وجہ سے آپ کی رعایا اتنی اچھی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مال کو تقسیم کیا، اور پھر ایک بات فرمائی جو اصل میں بتانی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے کہا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، فلاں کی اور سونے اور چاندی کے ذخائر کی، یعنی بینک بیلنس یہ وہ ان چیزوں کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ جب آپ نے خود ہی ان کی محبت ہمارے دل میں رکھ دی ہے تو ہم اس محبت کو نکال نہیں سکتے، بس میرے رب اتنا کر دے کہ یہ محبت مجھے تیرے دین پر عمل کرنے میں فائدہ دے، یعنی یہ چیزیں ہوں اور میں ان کے ساتھ ساتھ دین پہ عمل کرتا رہوں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر دین پہ عمل کرنے میں بھی دشواری ہوگی۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس کھانے پینے کے لیے وہ اچھی طرح خدا کی عبادت کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک ہے اس کے پاس ہے اور خدا کی عبادت سے غافل ہے کہ اس کی دنیا ہے جو اس سے لے جا رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو چیز بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو قیامت میں ایک عورت کی بدشکل عورت کی صورت میں سامنے آئے گی، اب یہ دنیا کوئی حص کی چیز نہیں ہے جس سے ہم چھو لیں، اس کی کوئی شکل و صورت ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن قیامت میں جب آئے گی وہ گڑیا تو وہ اس کی ایک شکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ شکل ایسی ہے، تو بتاتے ہیں کہ عالم مثال میں ان چیزوں کی شکل ایسی ہے۔ اب یہاں پر یہ آدمی نے روایت جیسی بھی ہے غزالی نے جہاں سے بھیجی ہوگی، لیکن حقیقت اس کی یہ بھی ہے کہ دنیا کو عورت سے تشبیہ دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آخری زندگی کا جو آخری حصہ تھا اس میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بارہا ان کو دیکھا کہ وہ روتے رہتے تھے، ان پر بہت غلبہ ہو گیا تھا رونے کا، اور یہ ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے عمر کے آخری حصے میں رونے کا غلبہ ہو جاتا ہے، روتے رہتے ہیں بیٹھ کے، کوئی نہیں جانتا کیوں، بس ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہوتی ہے کہ کوئی کیوں رو رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال سے ہو گیا ہے بہت زیادہ، ڈاکٹر جاوید اقبال نے جو والد کی سوانح لکھی ہے اس سے لکھا ہے کہ والد ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت۔ کیا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں گیا تو وہ تولیہ جو تھا بھیگا ہوا ایسا کہ نچوڑنے کے قابل تھا، اتنا وہ روئے تھے، اور سرخ ہو رہا تھا ان کا چہرہ، ویسے بھی کشمیری تھے تو وہ تو سرخی تھی لیکن سرخ ہو رہا تھا چہرہ، اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں روم ابھی گئے ہیں ذرا انہیں بلانا۔ تو میں باہر نکل کے دیکھتا رہا کہ کس گلی میں کہاں، تو انہوں نے مجھ سے کہا وہاں ابھی تو یہاں سے یہ گئے ہیں۔ یہ ہوا کرتا ہے کبھی کبھی
کہ عالم مثال اور عالم ارواح کا جو دروازہ کھلتا ہے نا، تو روح کبھی کبھی یا تو انسان کی صورت میں آ جاتی ہے، اور یا روح کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے، اور اس سے بھی لطیف تر چیز کبھی کسی کو پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ باطن جب صاف ہونا شروع ہو جائے نا، تو کبھی کبھی جس سے آدمی متاثر ہوتا ہے اس کی شخصیت اپنی شخصیت پہ غالب آتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ وہی بن گیا، مثلاً معاذ اللہ کسی کو ڈاکے کی عادت پڑ جائے تو اندر میلا ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی اتنا وہ ڈاکو طاری ہو جاتا ہے جو اس کے ذہن میں ڈاکے کی ایک کیفیت ہے، جو ڈاکو فرض کر لو کوئی بھی نام لے لو، گملا ڈاکو بڑا مشہور تھا، تو وہ سمجھتا ہے وہی ڈاکو بن گیا اور مجھ میں وہی چیزیں آ گئی۔ اسی طرح نیکی کے کام میں بھی ہوا کرتا ہے کہ نیکی اور تقویٰ انسان پہ غالب آ جائے تو کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ خود ہی اپنا شیخ بن گیا ہے، حضرت کی روح اس میں آ گئی ہے، غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو عالم روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اور بہت جگہ پہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی معاذ اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی چیز غالب آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عالم مثال میں ایسے ہوا کرتا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ حدیث دلیل کے طور پہ پیش کی، اگلی حدیث پیش کی ہے، اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت لا ہے۔ انہوں نے روایت کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ فرمایا کہ حال ترون ما ارا، کیا تم وہ چیز دیکھتے ہو جو کہ میں دیکھتا ہوں؟ فإنی لأرى، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے کو فتنے برس رہے ہیں۔ کہاں برس رہے ہیں؟ تمہارے گھروں کے درمیان، اور ایسے برس رہے ہیں جس طرح کے بارش برسا کرتی ہے، اس طرح فتنے اور آزمائشیں برس رہی ہیں، آزمائشیں تمہارے اندر آ رہی ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اصل میں یہ روایت ہے جو مشکات میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آسام کا لفظ آتا ہے کہ اس پہ آسام عربی میں کہتے ہیں ایسی بنا کو، ایسی عمارت کو جس کا چھت جو ہے وہ مربع ہو یا مستطیل۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایسی عمارتیں اوس اور خزرج نے بنائی، اور اس سے پہلے لوگ جو گھر تھے وہ گول بنایا کرتے تھے۔ اب بھی دنیا میں دیکھیں آپ کو مل جائے گا کہ لوگ اپنے گھر کو گول بناتے ہیں۔ یہاں باراکوب میں اندر چلے جائیں آبادی میں تو پتہ نہیں کون ہے مگر اپنے گھر گول بنائے ہوئے ہیں، کمرے کو چوکور نہیں بنایا بلکہ گول بنا دیا۔ اب مورخین نے یہ لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں کہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو بنایا ہے، مستطیل بنایا ہے، انہوں نے گول نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے گھر بناتے تھے لوگ عربوں میں، چوکور بناتے ہوں گے، مستطیل بناتے ہوں گے۔ ان میں سے کسی گھر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں قلعے پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول نہیں، آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے برستے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح بارش برسا کرتی ہے۔ کتاب الفتن میں یہ حدیث لائے ہیں صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ۔ اس حدیث پہ اختلاف ہے اہل تشریح کا اور اہل سنت، اور اہل تشریح دوسری روایات میں ملاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی دوسری روایت بھی آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سوئی ہوئی ہیں حجرے والیاں، انہیں کوئی اٹھا دے اور میں دیکھتا ہوں کتنے برس رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک بیویوں کے گھروں کی طرف تھا، رضی اللہ عنہ ان کے گھروں کی طرف تھا۔ وہ ان تمام احادیث کو ملا کے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا یہ فتنہ تھا، اور معاذ اللہ یہ فتنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اسی لیے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر یہ فتنہ ظاہر ہوا ہے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے۔ یہ ان تمام احادیث کو جوڑ کے یہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کو جوڑ بھی دو، سب کچھ کر دو، تو فتنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش کی چیز ہے۔ تو آزمائش ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، اچھوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، بروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ شد البلاء علی الانبیاء، سب سے بڑی آزمائش انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہے۔
کہ دنیا سے انہیں نفرت اور دنیا سے انہیں گالیاں اور دنیا سے انہیں سوائے برائی کی کچھ نہیں ملتا امتوں سے لوگوں سے، اور پھر بھی وہ محبت سے پیش آتے ہیں، پھر بھی رحمت ہوتی ہے، پھر بھی تعلیم ہوتی ہے. تو اس یہ مسئلہ کیا ہے؟ فتنہ تھا، آزمائش تھی، اور وہ آزمائش ہوئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کو دیکھا تھا حضرت شر کے معنی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دیکھا تھا جو فتنہ پیش آیا ہے یزید کے دور میں، جسے کہتے ہیں واقعہ ہرہ. مسئلہ یہ ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں شیعہ کے یہاں کوئی علم کلام نہیں، علم کلام میں امتیاز معتزلہ کو حاصل کیا ہے. سنت والجماعت سے علم کلام بحث کرتا ہے کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میرے لیے کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں ہے تو وہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے تو اللہ کی ذات ہے یا اس کی صفات ہے. اچھا صفات ذات کا حصہ ہے یا اس سے الگ ہے. اچھا اللہ ہے کہاں. یہ ساری کی ساری مباحث علم کلام کی ہیں، اور علم کلام میں سرمایہ یا تو اہل سنت کے پاس تھا یا معتزلہ کے پاس تھا. شیعہ کے پاس پہلی 2 صدیوں تک علم کلام میں کچھ نہیں. اور وہ یہ کہ معتزلہ نے کہنے کا تو آزاد خیال تھے. 19ویں صدی کے وقت میں سب سے پہلے جرمن جو مستشرق تھے انہوں نے معتزلہ کو خطاب دیا، اور اب ہمارے آخری دور میں یہ جو مباحث چھڑی ہیں بہت شد و مت سے اور بہت زور سے، اس میں بڑا ہاتھ ان مستشرقین کا ہے جنہوں نے پڑھا، اور انہوں نے عربی اور فارسی اور اردو کو پڑھا، بہت اچھا پڑھا. یہ ڈاکٹر نکلسن تھے، علامہ اقبال کے استاد، انہوں نے پڑھا، اور آرنلڈ تھے انہوں نے پڑھا. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ کہ شبلی نعمانی آرنلڈ کو قسطنطنیہ یعنی ترکی تک پہنچانے کے لیے گئے. علی گڑھ والوں نے کہا اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہم کسی کے احترام میں سے دروازے تک جاتے ہیں تو اس آدمی کو ایشیا کے آخری دروازے تک چھوڑ کر رخصت کر کے آنا ہے. تو پھر شبلی گئے ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے. آرنلڈ کی بڑی تعریف کی علامہ اقبال نے اپنے اس میں، اس لیے کہ اقبال نے پڑھا تھا ان سے اور فلسفے کے بہترین استاد، اور انہوں نے اقبال کو شاعری پہ بھی لگایا. اس چیز پہ انہوں نے ان کی ہمت بتائی، اور بھی اسباب اور وجوہات سے شبلی نے ان سے انگلش پڑھی تھی اور انہوں نے شبلی سے عربی پڑھی تھی. یہ جتنا بھی علم پھیلا ہے اس آخری دور میں پہلی جنگ عظیم کے پہلے اور پہلی جنگ عظیم کے تو بعد بہت زیادہ جب جرمن غالب آئے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو جو لوٹا اور مارا، جتنے بھی ممالک تھے، فرانس نے خاص طور پہ جب ان علاقوں پہ حملہ کیا اور لبنان چلا گیا اور بلاد شام چلے گئے تو یہ لوٹ لوٹ کے کتابیں ماری جاتے. اب بھی آپ دیکھیں تو امریکہ نے جو حملہ کیا افغانستان پہ اور عراق پہ تو باقاعدہ فراغ میں آتا رہا کہ وہاں سے کچھ افغانے سب سے پہلے منتقل کیے گئے. عراق میں جو چیزیں امریکہ لے کے گیا تھا پہلے دن کی نیوز کی دیکھیں تو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو ملے گی. ایک تو تیل کے کنووں پہ قبضہ ہو گیا اور تیل فوراً بھجانے کا بندوبست کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھجوانے کا بندوبست کیا گیا. اس لیے ہم نے امریکہ میں ملا علی قاری اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی رات دیکھی اور ان کی کتابیں حیرت ہوئی کہ اتنی مسلمانوں کی قدیم کتابیں یہاں، تو انہوں نے کہا یہ افغانستان سے لا. اتنی قابل قدر پہلی ہے. ابھی ہم شام گئے تو وہاں پر ایک شہزادہ تھا سعودی، اپنے آخری مراحل نہیں دیکھا، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بس اتنا سا رکا تھا شیخ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اسے اتنا عشق تھا اسے کہ بار بار سنتا تھا. بیچنے والے نے بیچا $20 بلین میں اتنا سستا بیچا. تو شہزادہ تھا، خرید سکتا تھا، اس نے خریدا شیخ سے محبت اور تعلق کی وجہ سے. تو مسلمانوں نے یہ جو کام کیا کہ اپنی کتابیں چھوڑ دی، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی. سیاسی زوال آیا، سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ علمی زوال آیا. سیاسی زوال جب بھی آتا ہے وہ ایک طرف بڑھ جاتی ہے اور ایک طرف بیٹھ جاتی ہے. فلم ہوا ہے، قاعدہ کلیہ ہم نہیں کہتے، لیکن مسلمانوں کا جب بھی سیاسی زوال آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ علمی زوال بھی آ گیا، اور روحانیت میں زوال نہیں آیا، وہ بڑھ گیا. یہ تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو مسلمانوں کا سیاسی زوال اور علمی زوال بیک وقت ہوا،
اور جب یہ سوال ہو رہا تھا تو معرفت اللہ کی ذات، اللہ کا تعلق، صوفیہ مشاہدے بڑھتے چلے گئے. دلی جب تباہ ہو رہی تھی تو 22 خانقاہیں تھی لوگوں کے پاس وہاں پہ. جس دلی میں اب مشکل سے 2-3 خانقاہیں رہ گئی ہوں گی جہاں کوئی انسان بنے، وگرنہ 22 خانقاہیں تھیں. ایک سے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا. علمی سوال ایسا تھا کہ انگریز سب کتابیں لے، جرمن جو لے کر گئے ہیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے، اس کے بعد اور فرانسیسی جو لے کے گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے عربی پڑھ رکھی تھی، فارسی پڑھ رکھی تھی. 17ویں صدی سے یورپ میں عربی پڑھنے کا رواج ہو گیا تھا. اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے تھے، اور مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں نہیں کیا. سب سے پہلے انگریزوں نے خود ہی ترجمہ کیا، خود ہی انہوں نے پڑھا. جو کچھ گمراہی یا صحیح میں سمجھ آیا وہی وہ چیزیں لکھتے رہے. اس لیے مسلمانوں نے کوئی کام تھوڑا ہی کیا. اب بھی اس سال میں بھی ہم یہ جو بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، شاید انٹرنیشنل لیول پہ لوگ سن رہے ہوں گے تھے. اب بھی مسلمانوں نے ابھی تک کسی زبان میں ایسا لٹریچر تیار نہیں کیا جو اس زمانے کی سطح پر پیش کیا جائے اور لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام ہو. چائنیز میں نہیں، جاپان کی زبان میں نہیں. یہ کروڑوں اربوں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہمسائے. کبھی نہیں سوچا کہ لوگوں کے دین اور مذہب کا کیا ہوگا، ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے. انگلش میں حتیٰ کہ وہ لٹریچر آپ بچوں کو نہیں دے سکتے جو بچوں کی ذہنی اصلاح کے مطابق ہو. ایک ہوتی ہے میاں زمانے کی زبان، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ زمانے کی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ ہم نے اب تک نہیں سیکھی، نہ ہم نے اب تک سیکھا ہے. زمانے کی زبان ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور بس ٹھیک ہے لوگ مان لیتے تھے. پہلے زمانے کی ایک زبان تھی نا. اب آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ جو ہے نا، اس کا ایک فارمولا ہے، وہ یہ ہائیڈروجن ہے، اس کے ساتھ آکسیجن ہے، جتنے مالیکولز ہوتے ہیں. لیکن دیکھو بیٹے ان سب چیزوں کو اصل میں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اب زمانے کی زبان آ گئی نا. اب اسی بچے کو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، بس چپ کرو، وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. اس لیے معاذ اللہ نسلیں اندر سے مرتد ہو جاتی ہیں. خدا پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ بول نہیں سکتا کہ بولے گا تو فتوا لگے گا، بولے گا تو لوگ کچھ کہیں گے، بولے گا تو بیچارہ اسلام سے عزیز بھی ہے. لیکن اس کو سمجھایا کس نے اپنی زبان میں یہ ہے. یہی چیز انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ ہم ابھی تک اسلام کو اس زمانے کی زبان میں پیش نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں تمہارے یہاں باغیاں کیوں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیوں کی تھی، تم اتنا لڑتے کیوں رہے، یہ چیز. ہم میں سے کون ہے جس زندگی وقت کی ہو گیا میں ایک ہی مسئلے کو لکھوں گا، سمجھاؤں گا. اصل میں مسئلہ یہ تھا، اسلام یہ کہتا ہے، آپ اسے یہاں پہ پہنچ کے غلط سمجھے ہیں. یہ ابھی تک نہیں، ابھی تک. تو انگریزوں نے جب کتابیں دی تو پھر انہوں نے ان سے جو نتائج ثابت کیے وہ اپنی مرضی کے تھے. اسی لیے جرمن جو تھے انہوں نے جب اس چیز پر پہل شروع کی کہ جناب یہ کیا ہوا تھا، فتنے کیا تھے، اس میں کیا کیا چیزیں پیش آتی رہی، تو انہوں نے معتزلہ کی حمایت کی. اس لیے کہ معتزلہ کہنے کو عقلاً آزاد تھے. معتزلہ کے یہاں بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کوئی محفوظ نہیں تھے، وہ تم جیسے انسان ہی تھے، ان پہ تنقید کرتے رہے. تو اس سے زیادہ کھلا دروازہ اور کیا چاہیے تھا. یہی موقف شیعہ کا تھا. ائمہ کا پہلے وہ کافی کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پرانے جو تھے، جو سمجھدار عقلمند تھے. اخباری روایات الگ ہیں لیکن ان کے جو قطعی روایات ہیں وہ الگ ہیں. دونوں میں فرق اگر کریں تو انہوں نے یہ مسلک معتزلہ سے کیا تھا. اسی طرح معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم جو ہے اس کا متبادل لانا اللہ نے جو چیلنج کیا ہے آپ کے صورت میں اس سے ایک صورت بنا لاؤ. وہ کہتے تھے یہ اللہ نے تکوینی طور پر منع کیا، ورنہ تشریعاً جائز ہے، درست ہے، ہو سکتا ہے. سمجھے؟ بڑی نازک بات. وہ کہتے تھے کہ قرآن جیسا قرآن بالکل لکھا جا سکتا ہے. یہ تو اللہ نے خود منع کر دیا تقدیر میں کہ کسی کو طاقت نہیں دی بلانے کے لکھے. وغیرہ قرآن جیسی کتاب لکھنا کون سا مشکل ہے، ہم خود لکھ سکتے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے. یہ معتزلہ کہتے تھے. یہیں سے یہ بیج پڑا. کیا یہ روایات آ گئی کہ قرآن کامل نہیں ہے، منسوخ ہے، یہ ہو گیا. اور یہیں سے پھر آپ لوگوں نے لبنان میں پورا قرآن کریم لکھ دیا. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو پورا ایک قرآن ملے گا. اس میں قرآن جیسی 114 صورتیں ہیں، قرآن جیسی آیات ہیں، عربی بھی ویسی ہے، سب کچھ رہتا ہے.
یہ معتزلہ کا اصل میں تصور تھا. اس معتزلہ کی ذہنی آزادی، کہنے کو ذہنی آزادی، اس لیے ہمیں کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ ورنہ یہ معتزلی اپنے معاملے میں بڑے اہل سنت والجماعت کو یہ کافر قرار دیتے رہے اور اہل سنت والجماعت کو گدھا لکھتے رہے. اتنے بڑھ گئے تھے، اتنے بڑھ گئے تھے اپنے عقائد میں کہ یہ صاحب کشاف جو ہے زمخشری، اس نے تفسیر لکھی ہے کشاف نے. اب ان کا عقیدہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے کبھی جب فرشتے افضل ہیں تو جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ نہیں پہنچے جس سے جبریل امین پہنچے ہوئے تھے معاذ اللہ. اور اسی لیے دو مقامات تو ایسے ہیں تفسیر کشاف میں جہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی کی زمخشری نے. ایک وہ جو سورہ تکویر میں اور ایک سورہ توبہ میں. سورہ توبہ میں آیا نا کہ اللہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دے دی تھی منافقوں کو کہ مدینہ منورہ میں رہ جائیں اور آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی تھی. اس پہ کشاف نے لکھا ہے کہ اللہ نے گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ بے تماف ہوتا بدترین بات ہے نبی جو سنے کے یہ بے تماف ہوتا کے لفظ لکھے ہیں زمخشری نے. یہ سب کہنے کو آزادی تھی، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد میں اتنے پختہ تھے کہ ان کی جب حکومت میں اثرات آئے ہیں تو انہوں نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کے اہل سنت والجماعت کو گالیاں دو، کافر کو ان پہ لعنت بھیجا کرو. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ لعنت بھیجتے رہے یہ چیزیں. پھر حتیٰ کہ اللہ نے غلبہ دیا جب اہل سنت والجماعت کو حکمران ٹھیک آ گئے تو انہوں نے ان معتزلہ کو پکڑا. انہوں نے کہا کیا ظلم کرتے ہو، یا پھر یہ بھی مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت کو کیوں گالیاں دی جائیں. پھر معتزلہ ہٹنا شروع ہوئے یہاں تک کہ آخری قلعہ ان کے پاس خارزم رہ گیا تھا کہ خارزم کے ہیں صاحب کشاف. اور خارزم جس کے متعلق لوگ سنتے تھے کہ یہ خارزم کا رہنے والا ہے، کہتے تھے یہ خارزمی ہے تو یقیناً معتزلی ہے. اور خارزم کے لوگ ان کے علم کا اندازہ لگاؤ، وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا تھا. تو خارزم والوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. یہ اب کہتے ہیں نا یورپ والے کی فلاں چیز کے اعداد و شمار جمع کرو، یہ ہو گیا دنیا میں اتنی جنگیں ہوئی، سمندر کا اتنا پانی ہے. وہ مسلمان کے سارے میدان پہلے طے کر چکے تھے. خارزم والوں نے کتابیں لکھی کہ ہمارے یہاں کتنے شہر میں ایسے آدمی ہیں برف کی وجہ سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے جن کی ناک کاٹتی گئی، جن کے کان کٹے، جن کے پاؤں کٹے. وہ پورا ڈاٹا مل جائے گا اس زمانے کا. وہ کہتے تھے یہ موسم کی وجہ سے ایسے ایسے ہوا ہے. اب مسلمانوں نے چھوڑ دیا کہ اس زمانے میں مسلمان کون سا علم تھا جس میں انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا. تو معتزلہ کی یہ جو چیزیں یہ مستشرقین کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو واقعی میٹیریل مل جاتا ہے کہ قرآن میں نہیں، مسلمانوں کی روایتوں میں میٹیریل مل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کم درجے کے تھے اور جبریل زیادہ درجے کے تھے. انہوں نے اس میٹیریل کو استعمال کیا اس وقت بھی اور اب بھی. اور اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب وہ اس کو جدید رنگ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. آرٹیکل لکھ دیا اور کسی مسلمان کے نام سے ڈال دیا، بچہ پڑھتا ہے اس آرٹیکل کو، کہتا ہے اچھا ہماری کتابوں میں یہ بھی آیا. اب نے کون سمجھایا کہ بیٹے یہ آیا ہے یا نہیں آیا؟ باپ نے پڑھا ہو تو سمجھایا نا کہ اتنا کچھ آیا ہے یا نہیں آیا. جب والد ہی کوئی نہیں ہے، انہیں کوئی انٹرسٹ اور دلچسپی نہیں ہے دین سے اور خاص طور پہ عقیدے سے، تو بچے کا عقیدہ بگڑ جائے. تو وہ جو زمانے کی زبان ہے، ہم اب تک کسی زبان میں لٹریچر پیش نہیں کرتے، نہ انگلش میں جو دنیا کی انٹرنیشنل زبان ہے، نہ چائنیز میں جہاں 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. جاپان والوں کو دیکھو، اور انگلش کے بعد وہ دوسرا نمبر اسپینش کا آتا ہے. اسپین کی زبان میں ہم نے کون سا ایسا لٹریچر ہے جس کو ہم دیں غیر مسلموں کو اور ہم کہیں جناب کتنے پڑھیے یہ ہے اسلام، باندیاں کیوں بنی تھی اس کی وجہ یہ تھی، غلام کیوں بنے تھے اس کی وجہ یہ تھی، اسلام نے شادی کی اجازت کیوں دے دی یہ وجہ تھی. یہی 5-7 بڑے بڑے مسائل ہیں نا جن میں لوگوں کو الجھاتے ہیں. ان چیزوں کا جواب نہیں لکھا گیا زمانے کی زبان میں، اس لیے مسلمانوں کو اور کام سے کرتے ہیں. تو اس پہ کون محنت کرے؟ مستشرقین نے معتزلہ کو استعمال کیا. معتزلہ انہوں نے کیا کیا، جتنے ان کے رسول تھے علم کلام میں اس کو پھر آہستہ آہستہ شیعہ نے لے لیا. اور شیعہ معتزلہ ایک طرف قریب ہیں اور دوسری طرف معتزلہ کے قریب ترین حنفی فقہا ہیں، اس لیے کہ احناف کو خود عقل کا غلبہ تھا. لیکن الحمدللہ احناف نے ایک ایک چیز چھان کے لی. انہوں نے کہا معتزلی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہوں گے بھی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے
شیعہ نے کہا جو انہوں نے کہا بس ہم عنوان لے لیتے ہیں. اس لیے تیسری چوتھی صدی کے بعد جا کر شیعہ میں علم کلام آیا. اور اب تو اطلاع ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہو شیعہ میں پورے شہر میں جو علم کلام کو جانتا ہو کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں. وگرنہ عمومی طور پر لوگ محرم کے موسم کو سمجھتے ہیں یہی چند ایک رسموں کو. وگرنہ اہل تشریح میں بھی وہ جو علمی تنتنا ان کو کسی زمانے میں اہل توحید کہتے تھے. یعنی خدا کی توحید اگر کہیں محفوظ ہے تو شیعت میں. اور یہ کہتے تھے کہ جادو کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صرف شیعہ کرتے. جادو کا انکار کوئی نہیں کرتا, اہل سنت نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جادو ہوتا ہے. شیعہ کا انکار کرتے تھے, کہتے تھے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو کا جس دنیا میں پایا نہیں جاتا. اب دیکھو جس شہر میں جتنا بڑا عامل ہے وہ اپنے مطلب کو شیعہ کا اظہار کرتا ہے. اس لیے کہ ان جانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا تھا کیا نہیں تھا. کسی زمانے میں عروج تھا, تنتنا تھا, علم کلام تھا, اور شیعہ حضرات اس پہ بحث کرتے تھے, لکھتے تھے. معتزلہ سے لیا ہوا تھا. اور معتزلہ کی دوسری طرف یہ تھی. اب یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما دیا کہ میں دیکھتا ہوں کتنے نازل ہو رہے ہیں, تو شیعہ حضرات نے یہ کہا کہ المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا مراد تھی. ہم کہتے ہیں کتنے سے مراد تو آزمائش ہے نا, کہ آزمائشیں آ رہی ہیں. اب آزمائش میں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, یا کامیاب اور ناکام کے درمیان ایک اور راستہ ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی اخلاص سے کام کرے اور کام پھر واقع اللہ کے نزدیک درست نہ. مثلا ایک بچے نے پیپر میں جواب لکھا, جواب اس نے طرف سے بالکل ٹھیک لکھا, باہر نکلا تو اس نے دیکھا جب پیپر تو اس نے کہا میں نے کیا لکھایا ہوں, اس کا تو جواب یہ تھا یہ نہیں تھا. بچے نے محنت کی, سب کچھ آتا تھا, جواب لکھنے میں لگ گیا. بالکل اسی طرح بارہا ہوتا ہے کہ انسان بڑی محبت سے تعلق سے اخلاص کے ساتھ ایک کام کرتا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا. ڈاکٹر کوئی دوائی جان بوجھ کے تھوڑی دیتا ہے کہ کوئی مر جائے, وہ تو دعا بھی کرتا ہے اللہ سے, جو مشفق اور مہربان ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کے باوجود چیز غلط ہو جاتی ہے. ماں باپ پیسہ دیتے ہیں بچے کو, بیٹے آپ رکھیں گے اسکول میں کام آ جائے گا. بچہ جا کے اپنے اگر اس پیسے دیکھ آئے تو ماں باپ کی شفقت سے تو کچھ نہیں نا, انہوں نے تو کلاس سے لیا. اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں, طلحہ, زبیر, عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں, ان سب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے یقیناً اجتہادی طور پر غلطی ہوئی, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہگار تھے, جان بوجھ کیسے کرتے رہے, سیاسی حالات تھے, انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھا اسے اپنا لیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نتائج اس کے کیا نکلے, لیکن وہ لوگ اپنی نیتوں میں مخلص تھے, اپنے کام میں مخلص تھے. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کچھ کر رہے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بصرہ کے لیے, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کر رہا ہوں, جس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ آزمائش تھی, یا کتنا وہ تو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ آزمائش تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منع کیا, ان کا والد بالکل مدینہ منورہ سے نہ جاتا. جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لڑائی ہو جائے. اسی لیے کبھی کبھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً افضل تھے, خلیفہ راشد تھے, بھائی چوتھے خلیفہ راشد تھے, ان کے مقابلے میں کون تھا. لیکن سیاسی اپروچ جو ہے نا, ایک نسل کی دوسری نسل سے بدل جاتی ہے. ایک نسل کو ہے جو پاک میں سیاست کرتی تھی, ایک نسل کو ہے جو اب سیاست کو دیکھتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. بچہ ہے باپ سے تو چھوٹا ہی ہے نا, لیکن اس کا زاویہ مختلف ہے دیکھنے کا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیاسی رائے میں اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑھ گئے. اس لیے جہاں سیاسی معاملات آتے ہیں وہاں حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی رائے آپ کی دیکھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دماغ کیسے ایسے سوچتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں, وہ مشورہ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں, اور بعد میں پھر پتا چلتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی رائے بڑی تھی, وہ کیسے نہ ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے فرمایا ان حاضر نہیں سید, میرا یہ بیٹا تو سردار, میرا یہ بیٹا تو آقا ہے لوگوں کا. اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کی رائے یہ مومنین کو علی رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ سے نہ نکلیں, نہ جائیں. آگے جو لوگ آ رہے ہیں اگر کہیں ٹکراؤ کی صورت ہو گئی تو کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جاؤں گا, ان سے مذاکرات کروں گا, بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. اما خلقنا علی دنیا عثمان رضی اللہ عنہ کے خونی پہ تو بحث کر دیے نا, چلے جاتے ہیں. اس کے کیا مطلب نہ جائیں, نہ جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب سامنے لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا 4 آدمی ہیں جن کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑ گیا. تقریر کی انہوں نے اپنی قول میں, انہوں نے کہا سب سے زیادہ تقی آدمی طلحہ رضی اللہ عنہ ہے, یہ میرے سامنے آیا. اور انہوں نے کہا
سب سے زیادہ ان میں شجاع اور بہادر جو موت سے بالکل نہیں ڈرتا زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی میرے سامنے، اور ان کا سب سے زیادہ لوگوں سے بے نیاز اور جس کے دل میں لوگوں کے لیے کوئی، یعنی اللہ کے مقابلے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات میں مست ہے، مراد یہ تھی فرمایا سیدہ رضی اللہ عنہ، اور لوگ سب سے زیادہ جس کی اطاعت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جس کی محبت میں اس کی مان کے کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ چاروں میرے سامنے آ گئے ہیں اور میں آزمایا جا رہا ہوں، اب میرا کیا ہوگا؟ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے بات کروں گا اور دیکھو میں انہیں حق کی طرف لاؤں گا، عثمان رضی اللہ عنہ سے خون ہے اس پہ بات کرتی ہیں تو خلافت قائم ہوگی اسٹیبلش ہونے تو پھر اس کے بعد بات کریں، اور پھر ہوا جو ہوا، یہ تو تھا اس کا موقع کا جواب۔ کیا ہم کہتے ہیں اس سے بات یہ نہیں آزمائش اور آزمائش ہوئی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، زبیر طلحہ رضی اللہ عنہ ساری محبت اخلاص کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان سے اجتہادی طور پر پتا ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہگار تھے، جان بوجھ کے لڑنے آ گئے تھے، جان بوجھ کے مسلمانوں کا خون کر دیا تھا، ان لوگوں کی نیتیں صاف تھیں، اسی وجہ سے اللہ تو جانتا تھا نا کہ ہوگا، اور اللہ نے اس واقعے سے کہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، تو اللہ نے رضا کا جو اپنا سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ خدا کو معلوم تھا یہ سب کچھ ہونے، اس کے باوجود اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ برابر یہ بات کہ کتنا تھا کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ وہ تھا جو حضرہ میں پیش آیا، اور حضرہ میں یہ پیش آیا کہ جب یزید کی فوج نے یا ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے۔ کربلا میں جب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے لیے وہ آگے بڑے فوج والے انہیں بھی ختم کر دیں تو زین العابدین رحمۃ اللہ کہتے بالکل میرے سر پہ آ گئے، اور کسی نے اسے کہا کہ یہ بیمار چھوڑ دو، حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے پوچھنا ہو۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے شام لے گئے اور میں وہاں ایک آدمی کے پاس رہا، اور اس نے فرمایا میرے والد میرے دادا کا اتنا موقف تھا کہ بات کرتا تھا اور رو پڑتا تھا، اور اس نے مجھے رکھا اور میری خدمت کی، اور صبح و شام مجھے دودھ پلاتا تھا، پھل کھلاتا تھا، بڑی محبت سے پیش آتا تھا، اور جب میرے والد کا ذکر کرتا تھا کربلا کا تو دھاڑے مارتا تھا، اور کہتا میں نے ویسے بڑا فرماتے میرے دل میں اتنی عزت ہوئی، اتنی قدر ہوئی، ایک دن دروازہ کھولا تو دیکھا ایک اور آدمی اس کے ساتھ آ رہا اور یہ رو رہا تھا، تو میں نے دیکھا تو وہ فوجی تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہ آپ کا پوچھتا ہوا آیا تھا تو میں 20 روپے میں آپ کو اس کے ہاتھ حضرت بیچ رہا ہوں، پیسے چاہیے تھے میں نے لے لیے ہیں، باقی مجھے دکھ بہت ہے آپ کا، غم بہت ہے، لیکن میں اب بھی رو بھی رہا تھا، 20 روپے میں بیچ دی۔ زین العابدین رحمۃ اللہ کہتے تھے پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے دادا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے والد حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ انہیں بلایا بھی اور موقع پہ آئے بھی نہیں اور ان کی مدد بھی نہیں کی اور کربلا میں شہید ہونے دیا، یہی انہوں نے میرے ساتھ کیا، 20 روپے میں مجھے بیچ بھی دیا، اور ہوتا بھی جاتا تھا، کہتا تھا حضرت پہلے بیعت سے بڑی ہمدردی ہے، وہ بھی دے گیا۔ کہ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ آ کے ان لوگوں کو جو چیز کی بہت گہری بات سننے کی، زین العابدین رحمۃ اللہ نے کہہ دیا ابھی ہم حکومت کے خلاف بالکل نہیں ہیں۔ آپ حدیث سے غور کیجیے گا خود کہ جتنے بھی لوگ اسلام کے نام پہ اسٹیبلش گورنمنٹ سے ٹکر لیتے ہیں نا بالعموم ناکام ہوتا ہے، ان کے ساتھی انہیں موقع پہ چھوڑ جاتے ہیں، کہ پھر کہتے رہتے ہیں ہمارے غداری ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی پہلے دن جو تمہارے پاس لوگ تھے تم نے کیوں نہیں سوچ کیا کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر اسباب اور سامان کے لڑ پڑنا، چڑھ دوڑنا، گورنمنٹ کو مارو، یہ کر دو وہ کر دو، اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ کہاں سے اللہ کی مدد آئی ہے؟ اللہ نے عقل سمجھ دیے یا نہیں؟ بہت کم شاذ و نادر کی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ ایسے انقلاب آ جائیں، پلٹ جائیں، اور عوامی طاقت کا عوامی قوت جب ساتھ ہوتی ہے تب جا کر کئی سلطنتوں میں انقلاب آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ خوابوں کی بنیاد پہ اور کشف و کرامتوں کی بنیاد پہ اسٹیبلش گورنمنٹ بدل جایا کریں۔ ان لوگوں کو بڑی صحیح معنی میں فیصلے کی توفیق اللہ نے دی۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اپنے لوگوں کو اور نے کہا خبردار کہ میں آئندہ دیکھوں ہم لوگ حکومت کے خلاف ہیں۔ پر یہ بات حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے، دیکھو یہ ہے دماغ۔ انہوں نے وفات سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کا میرے بھائی آپ نے دیکھا ہمارے والد علی رضی اللہ عنہ کا رویہ تینوں خلفاء کے ساتھ خادمانہ رہا، ان کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئے، عزت سے،
اور جب والد کے انہوں نے نانا سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے تھے، اور جب حکمرانی کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے بات واپس بلایا۔ پھر والد تینوں خلفاء کے مشیر کے طور پہ کام کرتے تھے، پھر جب ان کی اپنی خلافت آئی تو لوگوں نے کام کرنے نہیں دیا۔ اور اللہ کی قسم حسین دونوں گروہوں کی کھوپڑیاں میرے دونوں ہاتھوں میں تھی، ایک طرف میرے والد کے دوست تھے، ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج تھی، اس میں بھی مجھے لوگ جانتے تھے، اور میں چاہتا تو ان دونوں کھوپڑیوں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیتا اس امت کو، لیکن مجھے خیال آیا کہ جس امت کو بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی ہے، میں ان کا نواسا ہو کے امت کو آپس میں لڑا، اور 6 مہینے میں اس پہ غور کرتا ہے، اور 6 مہینے کے بعد میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ حکومت کریں، اور تم جانتے ہو کہ میں نے حکومت چھوڑ دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کا جی کہنے کہ حسین میرے بعد لوگ تمہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لائیں گے، ہمارے والد کے دوست، اور وہ کہیں گے اٹھو حسین نکلو حسین، کبھی نہ جانا میرے بھائی، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ علم اور حکمت اور نبوت کے علوم ہماری نسلوں میں رہیں اور حکومت دوسرے، اس لیے اپنی نسل میں علم کو باقی رکھنا۔ یہ صرف حسن رضی اللہ عنہ کی باتیں آپ کو تعلیم مل جائیں گی، اس میں کسی وغیرہ جو ہوا ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ نہیں اٹھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، بالکل نہیں بولے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال حکومت کی ہے، لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاہدہ بڑے بھائی کر گئے تھے، میں تو نہیں بعد ہوا جو کچھ ہوا۔ مختصر قصہ یہ کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکرانے سے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ میں جب اطلاع پہنچی کہ وہاں یہ حادثہ ہوا ہے کربلا کا، اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں۔ بغاوت ہو گئی، اور بغاوت بھی اس طرح کی ہوئی جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن حنظلہ، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں میں بات شروع کی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر اپنی نہ اٹھے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید کر دیا گیا تو آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی پگڑی اتار کر اٹھا پھینکی اور اس سے کہا جس طرح میں پگڑی پھینک رہا ہوں اور میرے تیلا بولی ہے، اسی طرح یزید کی حکومت پہ بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے نے جوتا اتار کے مسجد میں پھینک دیا، اس نے کہا اس طرح یزید کی حکومت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جوتوں اور پگڑیوں کا ڈھیر لگ گیا اور یہ لوگ چلے گئے، اور بنو امیہ اس دن مدینہ منورہ میں 1000 کے قریب افراد تھے، سب کو قلعے میں بند کر دیا اور سب کا معاف کر۔ اب اموی تھے سارے، یزید اموی تھا، مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا، یزید کا چچا بھائی تھا۔ یہ بنو امیہ پہ بیٹھے بٹھائے مصیبت آ گئی تھی، ہو کیا گیا ہے، انہوں نے سب لکھ دیا۔ دوسرا خاندان جو نہیں تھا مدینہ منورہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سب سے بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنے سب بھانجوں بھتیجوں بیٹوں وغیرہ وغیرہ عورتوں مردوں کو جمع کیا اور ان کا خبردار یزید کی میں بیعت کر چکا ہوں، حکومت یزید کی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے، چھوڑ دو حکومت سے لڑنا اور ٹکرانا، کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ سمجھدار لوگ تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں حکومت سے ٹکر لینا اب اتنا آسان نہیں۔ تیسرا خاندان جو تھا وہ اور بھی تھا ایک، اور وہ لوگ بھی نہیں اٹھے، وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر ابن عثمان ہی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ان طرح یہ 3-4 خاندان بڑے الگ ہو گئے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا ان کا بالکل نہیں، ہمارے خاندان میں سے کوئی اس بغاوت میں شریک نہیں ہوگا۔ یزید کو جب اطلاع ملی تو وہ اس حال میں اطلاع ملی اس کو کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ اسے گھٹنوں میں تکلیف ہو گئی تھی، تو اطباء نے کہا کہ تم ٹھنڈے پانی میں اپنے پاؤں کو رکھو، کوئی ہو بھی ایسا علاج اس کا، تو ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھ کے بیٹھا ہو۔ تو جب پتا چلا کہ اہل مدینہ نے کر دیا ہے یہ اور ہمارے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہلی بغاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خلافت وہاں قائم ہو گئی ہے، حرمین شریفین میں اگر حکومت نہ رہی تو پورے عالم اسلام میں اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اس نے اپنے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور نعمان جا کر اہل مدینہ پر توجہ کرو۔ اس نے نعمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا۔ نعمان اور مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں ایک، باپ مختلف تھے، ماں ایک تھی، اس کے بھائی تھے۔ نعمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، ان کا میں نہیں جاتا۔
زیاد کو اس نے پیغام بھجوایا. زیاد نے جب یہ کربلا میں جو کچھ کیا تھا، جب اسے پیغام ملا کہ یزید اب یہ چاہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی لعنت ہو یزید پہ. کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہاتھ قتل کر کے خون ہاتھ سے رنگے، آج اہل مدینہ کو بھی میں اس لپیٹ میں لے لوں، میں تو بالکل نہیں کروں گا. اس نے اس لیے کہا کہ اس کو اس کی ماں نے بڑی لعنت. جب یہ سارا کربلا کا واقعہ ہو گیا ہے، گھر پہنچا تو وہاں سے جوتے پڑے. اس نے کہا کچھ تو شرم کی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا، وہ کے خاندان کے لوگ تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو ماں نے جو کچھ کہا اس کا اثر ہوا. سیاسی طور پر یہ اثرات ہوا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن پر خاندانوں کے یا گھر کے ایسے سیاسی اثرات پڑتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک سیاسی کام میں انہیں مشورہ دیا کہ المومنین آپ یہ کر لیں، اور اس کا اثر پوری مملکت پہ پڑ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور انہوں نے جو جواب دیا وہ ہے مطلب سمجھنا چاہیے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری محبوبہ تم تو ایسے وجہ کھلونا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم جی پہلا لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملکی امور میں بھی میں تم سے مشورہ کرنے تمہاری بات سننے میں. یہ بات نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا، عورت کو مشورے کا اختیار دیا ہے، حق دیا ہے، لیکن مرد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے کس اثر کے تحت کہہ رہی ہے، اس کی طبیعت نرمی کی ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے خاندان کے اثرات ہیں، یا کسی نے پڑھا دیا. جو آدمی اتنی باتوں کو الگ الگ کر کے سوچ سکے نا، اس کو سمجھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے مایوس بیٹھے تھے کہ کیا کریں، اب واپس جائیں گے مدینہ منورہ، یہاں مکہ میں ہم لڑے کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر لیا، سب مایوس بیٹھے ہوئے سر جھکائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غصے میں خیمے میں، اور آپ نے فرمایا میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو احرام کھولو اور قربانی کرو، یہ لوگ کیوں نہیں میری بات سنتے. ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا آپ اشنا فرمائیں، جائیں احرام کھول کے اور اپنی قربانی ذبح کر دیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشورے میں کیا احرام کھول کے جب باہر گئے اور جانور جتا کر جب ذبح کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح دوڑے اپنے جانوروں کی طرف. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے لگتا تھا کہ اسے کو قتل کرنے چلیں گے. مشورہ تھا نا، صحیح کارگر ثابت ہوا. تو مشورہ عورت کا مانتا ہی ہے آدمی، لیکن حکمرانی مملکت ان چیزوں میں اچھے پہلو بھی برے پہلو بھی دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ہوا کیا وہاں پہ، وہ عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، بغاوت ہو گئی، اور اہل مدینہ نے ان کو گھیر لیا. اب انہوں نے خط لکھا یزید کو، یزید نے فوج بھیج دی. اب یزید کا کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. آخر اس نے مسلم ابن عقبہ ہوا، اس کے بعد تم جاؤ اور ان اہل مدینہ کو وہ سبق سکھاؤ کہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ بغاوت کیسے ہوتی ہے. اور ایک ہزار یا ایک تو مختلف روایات ہیں، یہ دینار نے ہر فوجی کو دیے، اور اس کے بعد 3 دن تک اہل مدینہ کو بلانا، اور 3 دن کے بعد پھر قتل عام کی تمہیں اجازت ہے. وہ پہنچا مسلم ابن عقبہ، تو مروان اور عبد الملک کے لوگ باہر آئے، اور مدینہ منورہ میں داخلے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اہل مدینہ نے خندق کھود دی. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کہنے سے خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے. تو عبد الملک نے جا کے کہا کہ تم فلاں جگہ سے جاؤ اور حضرہ کے مقام پر آؤ، اور وہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے حملہ کرنا شام کے وقت میں، کیونکہ سورج اتنا تیز وہاں پڑتا ہے کہ سامنے کی فوج کی نظریں اس سے چکاچوند ہو جائیں گے اور تمہارا حملہ کامیاب ہو سکتا ہے. مسلم ابن عقبہ پہنچا، 3 دن تک اس اہل مدینہ سے کہا کہ بغاوت ختم کر دو. انہوں نے کہا ہر چیز قتل نہیں کریں گے، ہم یزید کی حکومت ہی نہیں چاہتے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے مدینہ منورہ میں. یہ غالباً آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا انتقال ہوا ہے. بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عشاء کے بعد سفر شروع کیا، اور فجر کے قریب ہم مدینہ منورہ پہنچے، اور اس ایک رات میں 25 یا 27 مرتبہ میرے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ جابر کو بخش دے، اللہ جابر کو قائم ہو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت وہ بھی اٹھ گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے حکومت کے خلاف. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ کربلا میں ہو چکا ہے نا، یہ واقعہ اب پھر کہیں پیش آ جائے گا. یہ سب لوگ ایک طرف ہو گئے اور اہل مدینہ نے لڑنا شروع کیا.
اور پھر لڑائی میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور پھر مسلم ابن عقبہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوا ہے تو پھر تو اس نے پورے ظلم کی انتہا کر دی. اسی لیے مورخین کو آپ دیکھیں گے وہ مسلم ابن عقبہ کی بجائے مسلم ابن عقبہ لکھتے. مسلم کا مطلب تو مسلمان ہے، مسلم کا مطلب جو حد نہیں بڑھ جائے اس نے حد کر دی. اس نے کہا مسجد نبی سے نکالو یا گھوڑے مارو. کہنے کا کل اہل مدینہ کے مال، عورتیں اور جائیدادیں تمہاری جائز، فوج والوں جو جاؤ. پھر قتل ہونا شروع ہوئے اور اکابر صحابہ کے دام قتل ہو گئے. 600 سے زائد تابعین سے ایک دن میں انہوں نے مار ڈالے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی نے کہہ دیا کہ اس سے پوچھا کہ تمہارا میڈیا کے متعلق کیا خیال ہے. انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالم حکمرانوں پہ. وہ قتل کرنے لگا تو کسی نے روک لیا. اس کا یہ پاگل ہے، دیوانے، انہیں کچھ پتا نہیں چلتا، چھوڑو پاگلوں کو کیا مارنا ہے. اس طرح جا کر دی جانتے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بلا لیا اور اس سے مسلم نے کہا اچھا تم میرے ساتھ 40 تک کھیلتے ہو، 40 چلتے ہو، شام والے آ جائیں تو تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کا بیٹا، اور ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے تو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک کیا ہے. تم جیسے منافقوں کی سزا ہے معاذ اللہ، اور قتل کر دیا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹے ان کے سامنے شہید کر. ایک بیٹا کسی کا جوان مر جائے عقل آ جاتی ہے، وفات تک اس غم کو نہیں بھلا سکتا، ایسا شدید داغ ہوتا ہے. ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے عمر بھر کے لیے بندہ بیٹھ جاتا ہے. کیسے لوگ ہوتے تھے، 8 بیٹے ان کے شہید ہو گئے اور پھر آپس انہیں بھی شہید کر دیا گیا. پھر اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی، چھوڑ دیا. زین العابدین کو لے کر آئے مروان اور عبد الملک دونوں، اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ کربلا دیکھ چکے تھے نا، اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اتنا خوف تھا ان پہ کہ وہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. آخر آئے مسلم بن عقبہ کے سامنے. اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا تم وہی ہو جو کربلا میں بھی آئے، تم وہی نہ کر، تم وہی اسی خاندان سے. تو انہوں نے کہا پانی پلا. تو کہنے لگا پانی پی کے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قتل سے امان مل جائے، اور میں تمہیں جانتا ہوں تم کیا سیکھو اندر. پانی مروان نے مانگ لیا. اس کا اچھا مجھے پانی دے دو. تو مروان تو اپنا بندہ تھا، پانی اس کو تھوڑا سا پیا. پھر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے تو ڈانٹتا رہا، اس کا پانی پی. تو تاریخ میں آتا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کانپتے رہے، نہ وہ رکھ سکتے تھے پانی نہ پی سکتے تھے. پھر مروان نے زبردست آپ. پھر مسلم نے کہا کہ جب چلنے لگا تھا تو اس نے کہا دیکھو حسین کی اولاد کو کچھ نہ کہنا، ہو گیا کربلا میں، اب ان لوگوں کو کچھ نہ کہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کچھ نہ کہنا. یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے، یہ ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر رہے، اس لیے انہیں کچھ نہ کہنا. اس دن سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے جب مدینہ منورہ میں یہ قتل اور خون دیکھا تو غار نہیں چلے. ایک فوجی وہاں پہنچ گئے اور سعید بن مسیب سعید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو، کس کے ساتھ؟ ان کا میں مدینہ کے ساتھ. اس کا کہ تمہارا قتل ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تلوار توڑ دی ہے. کیوں توڑ دی؟ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ جب قتل شروع ہو جائے نا تو سعید اپنی تلوار پتھر پہ رکھ کے توڑ دینا، اور جو تمہیں قتل کرنے آئے اس سے کہنا کہ میں آدم کا دوسرا بیٹا بن جاؤں، شہید ہو جاؤں، زیادہ اچھا ہے بجائے اسی کے پہلا بیٹا بن. تو فوجی کی دماغ میں آگے بات اس نے کہا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کون ہے؟ ان کا میں ابو سعید کا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے نام سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور کافی صحابہ رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی ہے. جو ہوا جو کچھ کے ہوا 3 دن کے بعد جا کر کہیں امن ہوا ہے، ورنہ 3 دن میں جو آدمی ملا قتل ہو گیا اس کے علاوہ جو چھوٹا ہے وہ لگے. ہم کہتے ہیں یہ کتنا تھا، اس کو کہتے ہیں واقعہ ہررا. ہررا اصل میں کہتے ہیں ان پتھروں کو جو جل گئے، صدیوں سے قدیم پتھر مدینہ منورہ کے باہر کے، دھوپ ان پہ پڑتی تھی اور وہ سیاہ پتھر ہو گئے تھے. ہررا واقع جسے کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی جنگ، وہ سیاہ پتھر جو تھے اس پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ باہر جا کے لڑے تھے، سندر کو بھی اٹھ کے پیچھے چلے گئے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے نا، جو چیز اترتی ہوئی جتنا وہ یہ خون تھا، وہ یہ چیزیں تھیں، لیکن آپ نے عالمی مثال میں دیکھی ہیں.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی عالم مثال میں خواب میں دیکھتا ہے. مثلاً ایک آدمی دیکھتا ہے کہ آسمان سے خون نازل ہو رہا ہے، وہ خون اب موت ہے، بظاہر تو اسی شکل میں دکھایا جا رہا ہے کہ خون ہے، لیکن خون کی تعبیر کیا ہے؟ وہ خون کی تعبیر موت ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے مجھے پانی مل گیا ہے بہت زیادہ، کہ چشمہ کوئی ایسی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ خواب دیکھا گیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ابن عفان نے. تو آپ نے اس کی تعبیر دی. آپ نے فرمایا یہ جو پانی کا چشمہ تم نے دیکھا ہے عثمان کے پاس ہیں، تو یہ ان کے نیک عمل ہیں جو اللہ نے تمہیں دکھائے. پانی بعض اوقات وہ مال سے اس کی تعبیر دی جاتی ہے. ایک آدمی دیکھتے ہیں مجھے بہت زیادہ پانی مل گیا، تو اللہ سے بہت زیادہ مال اور پیسہ مل جائے گا، ایسی چیزوں سے تعبیر دی جاتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خواب دیکھا. آیا کئی جگہ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، اور ان کا والد نے آج رات خواب میں دیکھا ہے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین نے اپنا سر اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اور اللہ کے سامنے لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اس امت سے پوچھ مجھے کیوں قتل کیا، میرا کیا قصور ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو خون کے پدنالے آسمان سے زمین کی طرف چلے ہیں اور شرح خون بہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوست کی تو ایسے ہی سمجھ گئے اس کا ان کا آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہہ رہا ہے، ان کا جو دیکھا ہے ٹھیک ہے. اسی لیے مدینہ منورہ میں جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بلایا اور یہ قتل عام شروع ہوا، تو اس نے امان دی حضرت زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کہ انہیں نہیں چھیڑنا، فلاں کو نہیں تنگ کرنا، فلاں کو نہیں کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو بھی نہیں چھیڑنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تاکہ دیکھیں مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بار بار ایک فکرہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ عثمان کا خون ہے، عثمان کا خون. مطلب یہ تھا کہ جو کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہوا اور ہم لوگوں نے کچھ کوتاہی کی، ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اب یہ اس کا بدلہ دینا پڑ رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں اتنا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ اصل میں عالم مثال تھا، اس کو ثابت